اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو لیجمعنکم الى یوم القیامت لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ یہاں سے توحید کا بیان آیا، چونکہ اس سے پہلے جہاد کی طرف رغبت دلائی گئی نا کہ جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ، تو مسئلہ توحید بیان کر کے اشارہ کیا کہ یہ جو جہاد ہے در حقیقت توحید کے لیے ہے، اور ساتھ ساتھ پھر اللہ رب العالمین نے قیامت یاد دلا کر کے آخرت سے ڈرایا، تخویف اخروی کا بیان فرمایا، یہ بتانے کے لیے کہ اگر تم جہاد میں سستی کرو گے تو پھر اللہ پاک کے سامنے تمہیں حاضر ہونا ہے، پھر وہاں جواب دینا ہے۔ اس لیے مسئلہ توحید پر قائم بھی رہو، اور اس کی اشاعت کے لیے اگر جان دینی پڑے تو جان بھی دے دو۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی۔ لیجمعنکم الی یوم القیامہ، ضرور بضرور وہ اللہ تمہیں جمع کرے گا۔ الی بمعنی الفی، تفسیر زاد المسیر، ضرور بضرور اللہ تمہیں جمع کرے گا الی یوم القیامہ، یعنی قیامت کے دن میں، لا ریب فیہ، جس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں، ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور کون زیادہ سچا ہے اللہ سے بات کرنے میں، اللہ سے بڑھ کر کسی کی بات سچی نہیں ہو سکتی۔ فما لکم فی المنافقین فئتین، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقین کے بارے میں دو جماعتیں بن گئے ہو۔ اس آیت کریمہ کی شان نزول میں حضرت علامہ نصفی رحمہ اللہ تفسیر مدارک میں فرماتے ہیں، اور اسی طرح علامہ بغوی تفسیر معالم التنزیل میں فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد رحمہ اللہ نے بتایا کہ ایک قوم مکہ مکرمہ سے مدینے میں آئی، اور انہوں نے آ کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسلام قبول کیا۔ کچھ عرصے کے بعد انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ اللہ کے رسول ہم ذرا تجارت کے نیت سے مکہ جا رہے ہیں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی، لیکن وہ واپس نہیں آ رہے تھے۔ جب تک واپس نہیں آ رہے تھے تو صحابہ کرام میں دو جماعتیں بن گئی۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ وہ مومن مسلم ہیں، واپس آئیں گے، تبصرے تو چلتے ہیں نا، اور دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں، یہ مومن مسلم نہیں ہے، یہ منافق تھے، لہذا واپس نہیں آئیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو ڈانٹا کہ تمہیں کیا ضرورت ہے تبصروں کی، آتے ہیں نہیں آتے ہیں، آتے ہیں تو ان کے لیے اچھا ہی ہے، نہیں آتے ہیں تو جا کے گڑھے میں گرے، تمہارا کیا ہے کہ آپ تبصرہ کر کے اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہو۔ سمجھ رہے ہو بات؟ فما لکم فی المنافقین، بس کیا ہو گیا ہے تمہیں منافقین کے بارے میں، فئتین، کہ تم دو جماعتیں بن گئے ہو، واللہ ارکسہم بما کسبوا، اب اللہ تمہیں بتا رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو الٹا کر دیا ہے ان کے کیے کی وجہ سے، ان کے بدنیتی اور بدعمالی کی وجہ سے اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم چاہتے ہو کہ اس کو ہدایت کرو جس کو اللہ نے گمراہ کیا ہے؟ ایسے ہو سکتا ہے کہ جس کو اللہ گمراہ کرے تم اس کو ہدایت کر سکو؟ ہرگز نہیں۔ ومن یضلل اللہ، اور وہ شخص جس کو اللہ گمراہ کرے، فلن تجد لہ سبیلا، تو پس ہرگز نہیں پاؤ گے اس کے لیے کوئی راہ۔ اللہ جس کو گمراہ کرے تو پھر اس کے لیے کون راہ پا سکتا ہے؟ ودوا لو تکفرون کما کفروا، یہ چاہتے ہیں کہ کاش کہ تم بھی کافر ہو جاؤ جس طرح کہ یہ کافر ہیں، فتکونون سواء، پس ہو جاؤ تم سب برابر۔ کافر کی تو یہی چاہتے، یہی اس کی تڑپ ہے کہ سارے میری طرح کافر بن جائے۔ فلا تتخذوا منہم اولیاء، بس مت بناؤ ان میں سے دوست، لہذا کافروں میں سے کسی کو دوست مت بناؤ۔ حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ یہ لوگ ہجرت کر کے آئیں اللہ کے راہ میں۔ یہی جو چلے گئے ہیں، اگر واقعی یہ مومن مسلم بن کر کے آپ کے پاس ہجرت کر کے آتے ہیں تو علیحدہ بات ہے، ورنہ ان کے ساتھ دوستی کے اظہار کی ضرورت نہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر یہ اعراض کریں، کس سے؟ اے عن الایمان، مدارک،
فخذوہم تو ان کو پکڑو، وقتلوہم اور ان کو قتل کرو، حیث وجدتموہم جہاں پر بھی ان کو پاؤ، ولا تتخذوا منہم ولیا اور مت بناؤ ان میں سے کسی کو حمایتی، ولا نصیرا اور نہ ہی مددگار، الا الذین یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاق۔ کچھ لوگ تو واضح کافر ہیں، ان کے ساتھ تو جہاد ہے، لڑائی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے کافر ہیں کہ وہ ایسی قوم کے پاس جا کر کے رہتے ہیں جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے۔ مثلا ہلال بن اویمر کے نام سے ایک شخص گزرا ہے، علامہ نصفی رحمہ اللہ تفسیر مدارک میں فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی ان کے ساتھ مصالحت فرمائی تھی کہ تو ہمارے خلاف مشرکین کی مدد نہیں کرے گا، ہم تمہارے خلاف کچھ نہیں کریں گے، لہذا نہ ہم تمہارے پیچھے پڑیں گے نہ آپ ہمارے پیچھے پڑو۔ ان کے ساتھ مصالحت ہو چکی تھی۔ تو اب اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب تمہاری مثلاً اس ہلال کے ساتھ مصالحت ہو چکی ہے، تو اب جو لوگ اس کے سائے میں آئیں گے، تو جس طرح ہلال کے ساتھ تمہاری مصالحت ہے تو ان کے ساتھ بھی گویا کہ کیا بن گئی؟ مصالحت۔ ان کے ساتھ جس طرح ہلال کو تم قتل نہیں کرتے ہو، تو جو ان کے ساتھ رہنے والے ہوں گے ان کو بھی آپ قتل نہیں کرو گے۔ سمجھ گئے ہو بات؟ یا یہ کہ کوئی ایسی کافروں کی جماعت ہے کہ اگر کوئی ان کو کہتا ہے کہ مسلمانوں سے لڑو تو ان کا دل تنگ ہو رہا ہے، نہیں یار ہم کیسے مسلمانوں سے لڑیں، نہیں لڑیں گے یار۔ اور یہ ہے کہ اگر ان کو کہا جاتا ہے اپنی قوم والوں سے لڑو تو کہتے ہیں نہیں ان کے ساتھ بھی نہیں لڑیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے، اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ پھر ایسے لوگوں کے ساتھ لڑائی کی ضرورت نہیں ہے جو تمہارے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے۔ الا الذین یصلون الی قوم، مگر قتل نہیں کرو ان لوگوں کو جو ملتے ہیں ایسی قوم کی طرف، بینکم وبینہم میثاق، کہ تمہارے اور ان کے درمیان میں معاہدہ ہے، او جاؤکم، یا یہ کہ آتے ہیں تمہارے پاس اس سال میں، کہ حصرت صدورہم، ان کے سینے تنگ ہوتے ہیں کس بات سے؟ اے ان یقاتلوکم، تفسیر المعانی، کہ تنگ ہوتے ہیں ان کے سینے اس بات سے کہ وہ لڑیں تمہارے ساتھ، او یقاتلوا قومہم، یا لڑیں اپنی قوم کے ساتھ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر چاہتا اللہ، لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، ان کو مسلط کرتا تم پر، لیکن اللہ ان کو تم پر لڑنے نہیں دے رہا۔ فَلَقَاتَلُوكُمْ، پھر تو یہ تمہارے ساتھ لڑتے اگر اللہ ان کو مسلط کرتا، لیکن فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ، پھر اگر یہ لوگ آپ سے علیحدہ رہیں، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، اب یہ تمہارے ساتھ نہیں لڑے، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور یہ ڈالتے ہیں آپ لوگوں کی طرف فرمان برداری، آپ سے کہتے ہیں بھئی ہم تمہارے ساتھ نہیں لڑیں گے بس، تو فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو نہیں نکالا ہے اللہ نے تمہارے لیے ان پر کوئی راستہ۔ اب اللہ نے تمہارے لیے کوئی ان کے اوپر راستہ نہیں چھوڑا کہ آپ ان کے ساتھ ابھی لڑ سکو، کیونکہ وہ نہیں لڑ رہے تو ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو۔ ستجدون آخرین، لیکن فرمایا کہ منافقین کی ایک دوسری عجیب جماعت ہے، وہ بنو غطفان اور بنو اسد کی جماعت ہے۔ یہ جب کبھی مدینہ میں آ جاتے ہیں تو مسلمان ہو جاتے ہیں، اور جیسے ہی اپنے علاقے میں واپس جاتے ہیں تو کافر بن جاتے ہیں۔ تو ستجدون آخرین، ان قریب آپ پاؤ گے دوسرے منافقین کو، یریدون ان یامنوکم، وہ چاہتے ہیں کہ امن میں آ جائیں تم سے، ویامنوا قومہم، اور امن میں آ جائیں اپنی قوم سے بھی۔ تم سے وہ امن کس طرح حاصل کرتے ہیں؟ اے بالنفاق، منافقت کے ذریعے، اور اپنی قوم سے امن کس طرح حاصل کرتے ہیں؟ بالوفاق، موافقت کر کے، نفاق اور وفاق دونوں ہم مزن ہیں نا۔ کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، جب کبھی یہ لٹائے جائیں گے، یہ جو دوسری جماعت ہے، یہ جب کبھی لٹائے جائیں گے الی الفتنۃ، فتنی کی طرف، کیا مطلب؟ جب ان کو بلایا جائے گا مسلمانوں کے قتال کی طرف، ارکسوا فیہا، تو یہ الٹے کیے جائیں گے اس میں، یعنی اونھے گریں گے لڑائی کے لیے۔ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، پھر اگر یہ لوگ تم سے علیحدہ نہیں ہوتے ہیں، یہ دوسری جماعت منافقین کی، اگر یہ تم سے علیحدہ نہیں ہوتے ہیں، کیا مطلب؟ اے عن قتالکم، یعنی یہ تمہاری لڑائی سے دور نہیں ہوتے، علیحدہ نہیں ہوتے، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تمہاری طرف یہ سلامتی نہیں ڈالتے، یعنی صلح کی بات بھی تمہارے ساتھ نہیں کرتے، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور یہ لوگ اپنے ہاتھوں کو بھی نہیں روکتے، اے لم يمسكوا، فَخُذُوهُمْ، اب ان کو پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ، اور قتل کرو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں پر بھی ان کو پاؤ۔ تو منافقین کی دو جماعتیں بیان ہوئی، ایک وہ
جو تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے اور تمہاری طرف صلح آگے کرتی ہے، ان کو نہیں مارو. اور دوسری وہ جماعت ہے جو تمہارے قتال کے لیے بھی تیار ہے اور سلامتی بھی پیش نہیں کرتی، قتل سے ہاتھ بھی نہیں روکتی. تو پھر فرمایا کہ ان کا بدلہ قتل ہی ہے، کہ ان کو قتل کرو. وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا. پہلے والی جماعت کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا کہ اس جماعت پر ہم نے تمہارے لیے کوئی دلیل مقرر نہیں کی ہے. لیکن یہ جو دوسری جماعت ہے اولئکم، یہ لوگوں، یہ وہ لوگ ہیں جعلنا لکم علیہم، ہم نے کر دیا ہے تمہارے لیے ان کے اوپر سلطان مبینہ، واضح دلیل، یعنی تمہارے پاس دلیل موجود ہو ان کے ساتھ لڑنے کی، ان کے ساتھ بھل لڑو. کیوں؟ اہل ظہور عداوتہم، کیونکہ ان کی عداوت ظاہر ہو چکی ہے، مدارک. وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ. میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ نساء کے اندر 16 امور انتظامیہ کا بیان ہے. ان امور انتظامیہ میں سے 15واں امر انتظامی اور 16واں امر انتظامی میں نے کہا تھا کہ یہ حصہ نمبر 2 میں ہے. تو یہاں سے 15واں امر انتظامی بیان ہو رہا ہے. وما کان لمؤمن ان یقتل مومنا، کسی بھی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ قتل کرے کسی مومن کو الا خطأ، مگر یہ کہ خطأ قتل ہو جائے. یہ مطلب نہیں کہ خطأ قتل کرے، بلکہ مطلب کیا ہے، یعنی ان وقع خطأ. مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ مومن کو قتل کرے، مگر یہ کہ خطأ واقع ہو جائے تو اور بات ہے. لیکن ومن قتل مؤمنا خطأ، اور جس نے قتل کیا مومن کو خطأ فتحریر رقبۃ مؤمنہ، تو اس کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا. وہ کیا؟ کہ مومن غلام کو آزاد کرنا پڑے گا. دیت مسلمۃ الی اہلہ، اور دیت حوالے کی جائے گی اس مقتول کے اہل کو، الا ان یصدقوا، مگر یہ کہ وہ معاف کریں تو معاف کر سکتے ہیں. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن، لیکن اگر وہ شخص جس کو تم نے قتل کیا وہ خود تو مومن تھا، لیکن وہ اس قوم میں سے ہے جو کہ کافر ہیں، کافر حربی کافر ہیں، انڈیا کے ہیں، امریکہ کے ہیں کافر، لیکن ان میں ایک آدمی مسلمان ہے، اس کو اگر آپ نے خطاً قتل کر دیا، صرف کفارہ دو گے، دیت نہیں دو گے. سمجھ گئے ہو بات؟ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ، پھر اگر ہوگا یہ دشمن قوم میں سے، لکم، جو قوم دشمن ہے تمہاری، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حال میں کہ یہ تو ہوئے مومن، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، پھر آزاد کرنا ہوگا مومن غلام کو. وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اور اگر یہ ہوگا اس قوم میں سے کہ تمہارے اور ان کے درمیان میں میثاق کیا ہے، معاہدہ ہے، فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، مثلا اگر ذمیوں میں سے ہے تو اب کیا کرنا پڑے گا؟ اب وہ اس کے قوم کو دیت حوالے کرنی پڑے گی. وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اور یہاں پر بھی غلام مومن گردن کو جو ہے نا آزاد کرنا پڑے گا. اللہ. فَمَن لَّمْ يَجِدْ، تو فرمایا کہ فیہ دلیل علی ان دیت ذمی کا دیت المسلم. تفسیر مدارک میں لکھا ہے کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ذمی کی بھی دیت اسی طرح ہے جس طرح کہ مسلمان کی دیت ہے، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا کہ اگر مقتول اس قوم میں سے ہے کہ تمہارے اور ان کے درمیان میں معاہدہ ہے تو دیت حوالے کرنی پڑے گی ان لوگوں کو، اور مومن غلام کو بھی آزاد کرنا پڑے گا. فَمَن لَّمْ يَجِدْ، لیکن اگر کوئی مومن کو خطاً قتل کر بیٹھا اور اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ غلام آزاد کر سکے، فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، تو روزے رکھے 2 مہینے کے پے در پے. توبۃ من اللہ، یہ توبہ کا طریقہ ہے اللہ کے ہاں، یا یہ توبہ کا طریقہ مقرر ہے اللہ کی طرف سے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ پاک جاننے والا اور حکمت والا. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، لیکن وہ جو قتل کرتا ہے کسی مومن کو جان بوجھ کر، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، تو اس کا بدلہ جہنم ہے، خالداً فیہا، ہمیشہ رہے گا اس میں. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور غصہ ہوگا اللہ اس کے اوپر. وَلَعَنَهُ، اور اللہ اس پر لعنت بھی کرتا ہے. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور تیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے عذاب بڑا. کتنی سزائیں ہو گئی، ایک تو جہنم میں ہمیشہ رہے گا،
پھر اللہ کا دوسرا غضب ہوگا، تیسرا یہ کہ اللہ کی لعنت آئے گی، چوتھا یہ کہ عذاب عظیم ہوگا جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر کے قتل کرتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ مسلمان کی سزا تو ہم فیہا خالدون نہیں ہے، اور یہاں قاتل کی سزا بتائی گئی کہ خالدن فیہا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اس صورت میں ہے جب مومن کو جان بوجھ کر کے قتل کیا، اس کے قتل کو حلال سمجھ کے، اے قتلہ مستحلا لقتلہ وہو کفر ایضا مدارک، اگر کسی مسلمان کے خون کو کوئی حلال سمجھ کے جان بوجھ کے قتل کرتا ہے پھر تو کافر بن جائے گا نا، پھر بلا شبہ خالدن فیہا، کافر کی طرح ہمیشہ جہنم میں۔ لیکن اگر کوئی گناہ سمجھ کے کسی مومن کو جان بوجھ کر کے قتل کرتا ہے تو اب جہنم میں ہمیشہ رہنے کا مطلب ہوگا طول المکث، لمبے زمانے تک۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی الارض فتبینوا، اس آیت کا شان نزول اس طرح ہے جو حضرت علامہ نصفی رحمہ اللہ نے تفسیر مدارک میں نقل فرمایا کہ مرداس بن نحیک رضی اللہ تعالی عنہ یہ مسلمان ہو چکے تھے لیکن ان کی قوم نے اسلام نہیں لایا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف ایک سریہ بھیجا اور وہ سریہ ان کے اوپر جب غالب آیا تو وہ لوگ بھاگے، حضرت مرداس نہیں بھاگے کیونکہ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں تو مومن مسلم ہوں، کلمہ پڑھوں گا مجھے چھوڑ دیں گے۔ تو جب صحابہ کرام اس کے اوپر آئے تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ السلام علیکم، یعنی اپنے آپ کو سلام ڈال کر کے مسلمان ظاہر کیا۔ تو اسامہ بن زید نے اس کو یہ سمجھ گئے کہ شاید یہ ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھ رہا ہے، قتل کر دیا۔ تو اس پر قرآن کریم نازل ہوا کہ جب کبھی سفر کے دوران تم پر کوئی سلام ڈالے اور اپنا اسلام ظاہر کرے تو اس کو یہ نہیں کہنا لست مومنن، تو مومن نہیں ہے، قتل کر کے اس کے مال پر قبضہ کر لو۔ فرمایا کہ غنیمت کام نہیں آئے گی، غنیمت کس کام کی ہے؟ یہ تو دنیا کا مال ہے، یہاں رہ جائے گا، اس کی وجہ سے کسی کو قتل مت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، تو یہ 16واں امر انتظامی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم سفر کرو اللہ کے راہ میں، فتبینوا، تو تحقیق کرو، ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام، اور مت کہو اس کو جس نے ڈالا تمہاری طرف سلام، لست مومنن، کہ تم مومن نہیں ہے، تبتغون عرض الحیات الدنیا، اس حال میں کہ تم طلب کرو دنیا والی زندگی کے سامان کو، یعنی مال غنیمت کو، اس لیے نہیں کرو۔ فعند اللہ مغانم کثیرہ، یہاں سے غنیمت نہیں ملی تو کوئی بات نہیں، پس اللہ کے یہاں بہت زیادہ غنیمتیں موجود ہیں۔ کذالک کنتم من قبل، اسی طرح تم بھی تھے نا اس سے پہلے، بھائی تم بھی تو کس زمانے میں کافر تھے نا، اگر تمہیں مسلمان ہونے کا موقع ہی نہ دیا جاتا اور تمہارے کلمے پر اعتماد ہی نہ کیا جاتا، نہیں یہ دل سے کلمہ نہیں پڑتا ہے، مارو اس کو، تو تم بچتے۔ جب تمہارے کلمے کا اعتبار کیا گیا تو تم بھی تو لوگوں کا کلمہ سن کر کے ان کے کلمے پر اعتبار کرو نا۔ فرمایا کذالک، اسی طرح کنتم من قبل، تم بھی تھے اس سے پہلے، فمن اللہ علیکم، پس احسان فرمایا اللہ نے تم پر، فتبینوا، پس تحقیق کیا کرو، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ ہے ان اعمال پر جو تم کرتے ہو خبر رکھنے والا۔ لا يستوي القائدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، یہاں سے مجاہدین کی مجاورین پر فضیلت بیان ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والے ہیں اور وہ لوگ جو گھروں میں بیٹھنے والے ہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ وہ طلباء جو چھٹی کے دوران بھی آ کر کے اللہ کے قرآن کے حصول تعلیم کے لیے اپنا وقت دیتے ہیں، یہ طلباء اور اس وقت چھٹیاں منانے والے طلباء برابر نہیں ہیں۔ ان کو اللہ نے جو مقام عطا فرمایا فی الحال ان کا وہ مقام نہیں ہے۔ لا یستوی القاعدون من المؤمنین، برابر نہیں ہیں وہ بیٹھنے والے اہل ایمان میں سے جو گھروں میں بیٹھ گئے مجاور، وہ برابر نہیں ہیں، غیر اولی الضرر، سوائے کس کے؟ عذر کے، بغیر عذر کی وجہ سے چلے گئے، والدین نے بلایا یا اور کوئی کام کاج ہے تو اور بات ہے، بغیر عذر کے چلے گئے
تو یہ لوگ والمجاہدون فی سبیل اللہ، اور وہ جو جہاد کرنے والے اللہ کے راہ میں باموالہم وانفسہم، اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ. تو طلباء بھی کہاں ہیں؟ فی سبیل اللہ ہے نا. فرمایا من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ. اللہ کے رسول نے فرمایا جو طلب علم کے لیے نکلا ہوا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہے. تو فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم، اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے ان لوگوں کو جو جہاد کرتے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ، علی القاعدین، بیٹھنے والوں پر، درجتاً، درجے کے لحاظ سے. مجاہد کا درجہ اونچا ہے بنسبت مجاور کے، تو حاضر کا درجہ اونچا ہے بنسبت غیر حاضر کے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اور ہر کسی کے ساتھ وعدہ کیا اللہ پاک نے خوبصورت. آیا کیا نہیں؟ ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ جو غیر حاضر ہیں وہ بھی ہیں تو ہمارے مدرسے کے طلباء نا، نہیں سمجھے وہ بات. اس لیے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، ہر کسی کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے. انشاءاللہ سارے جنت میں جائیں گے، لیکن مقامات اور مرتبے کا تو فرق ہوگا نا. ہاں جو سوتا رہا اس میں اور جو قرآن سنتا رہا اس میں فرق تو ہوگا نا یار. وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور فضیلت دی اللہ نے مجاہدین کو بیٹھنے والوں پر اجر عظیم کے ساتھ. درجات منہ، اللہ نے درجے دیے ان کو اپنی طرف سے. کس کو؟ مجاہدین کو. وَمَغْفِرَةً، اور اللہ نے ان کو مغفرت عطا فرمائی. وَرَحْمَةً، اور اللہ نے ان کو رحمت عطا فرمائی. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور ہے اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا. ان الذین توفاہم الملائکہ، بے شک وہ لوگ جن کو فرشتے ماریں گے، ظالمی انفسہم، اس حال میں کہ انہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہوگا. ارے مکہ میں کچھ کافر کفر پر قائم رہے، قیامت کے دن عذر کیا پیش کریں گے کہ ہم سخت قسم کے لوگوں میں رہتے تھے، اگر ہم اسلام قبول کرتے تھے تو پھر ہمیں مار پڑتی تھی، اس وجہ سے ہم نے اسلام قبول نہیں کیا. تو اللہ پاک نے ان پر زجر فرمائی. ان الذین توفاہم الملائکہ، بے شک وہ لوگ جن کو مارتے ہیں فرشتے اس حال میں کہ ظالمی انفسہم، انہوں نے ظلم کیا ہوتا ہے اپنے جانوں پر. قالوا فیما کنتم، تو فرشتے مارنے والے کیا کہتے ہیں؟ فیما کنتم، کس چیز میں تم تھے. اے فی ای شیء کنتم فی امر دینکم مدارک، یعنی تم کس دین پر تھے، کیا کرتے تھے. قالوا، تو یہ کہیں گے کننا مستضعفین فی الارض، ہم تو کمزور تھے زمین میں اس لیے ہم کیسے اسلام لاتے، ہمیں مار پڑتی. قالوا، تو فرشتے کہیں گے الم تکن ارض اللہ واسعہ، ہمارے شیخ یہاں یوں ترجمہ کرتے تھے، وہ کہیں گے کننا مستضعفین فی الارض، ہم تو کمزور تھے زمین میں کیونکہ ہم کھارا در میں رہتے تھے، اگر وہاں ہم دیوبندی بنتے تو ہمارے اوپر مار پڑتی. قالوا، تو فرشتے کہیں گے الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی، کیا گلشن اقبال نہیں تھی، وہاں پر آ جاتے. فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم، بس تم ہجرت کر کے آتے اللہ کے کشادہ زمین میں. پس یہ وہ لوگ ہیں جو اس طرح کا عذر پیش کرتے ہیں. مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم. وساءت مصیرا، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے مصیرن، عذر ہے لوٹنے کے. الا المستضعفین من الرجال، ہاں مکہ مکرمہ میں وہ کمزور مرد اور عورتیں اور بچے جو نکلنے کی تدبیر نہیں رکھتے، مجبور ہیں، نکلنا چاہتے ہیں لیکن نکل سکتے نہیں. تو اللہ پاک فرماتے ان کے اوپر وبال نہیں ہے، انہوں نے اگرچہ ہجرت نہیں کی، کیونکہ ہر مومن پر ہجرت فرض تھی نا اس زمانے میں مکہ سے، لیکن عذر معذورین نے جب ہجرت، عذر نے یہ معذورین نے جب ہجرت نہیں کی تو ان کے اوپر کوئی وبال نہیں ہے. فرمایا الا المستضعفین من الرجال والنساء، مگر وہ جو کمزور ہیں مردوں میں سے اور عورتوں میں سے، والولدان، اور بچوں میں سے، لا یستطیعون حیلۃ، جو طاقت نہیں رکھتے ہیں کسی تدبیر کرنے کی، ولا یہتدون سبیلا، اور نہیں پاتے ہیں کوئی راہ. تدبیر کی ان کو طاقت نہیں ہے، لفقرہم، کیونکہ یہ کیا ہے؟ فقیر ہیں یار، تنگ دست ہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، کرایہ شرایہ نہیں ہے، سواری وغیرہ نہیں ہے کہ یہ نکل سکے. ولا یہتدون سبیلا، اور نہیں پاتے ہیں کوئی راہ نکلنے کی.
تو اب ان کے اوپر کوئی وبال نہیں ہے. فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، بس یہ وہ لوگ ہیں کہ امید ہے اللہ معاف کرے ان سے، اللہ درگزر کرے ان سے. وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اور ہے اللہ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ بخشنے والا. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا، اور وہ جو ہجرت کرتا ہے اللہ کے راہ میں تو وہ پاتا ہے زمین کے اندر مراغمن کثیرا، بہت زیادہ جگہ. ابھی بھی اور جب ہم جہاز میں جا رہے تھے نا عمرے کے لیے، پھر جب ہماری واپسی ہوئی تو جدہ سے جہاز آ رہا تھا دبئی، تو جہاز کے نیچے میں دیکھ رہا تھا نا صرف خالی خالی جگہ، خالی خالی جگہ. یہ سمجھے بات، یعنی نیچے پلاٹ ہی پلاٹ، پلاٹ ہی پلاٹ، زمین ہی زمین ہے، ریتیلی زمین ہے. تو پتہ چلا کہ منا انسان ابھی بھی اتنے نہیں ہیں جتنی زمین اللہ نے کشادی بنائی ہے. سمجھ رہے ہو بات؟ تو فرمایا جو اللہ کے راہ میں جہاد ہجرت کے لیے نکلے گا تو فرمایا جگہ بہت ہے. یجد فی الارض مراغمن کثیرا، پائے گا زمین کے اندر بہت زیادہ جگہ ہیں. تو مراغمن یہ رغم انفو سے ماخوذ ہے. جب کسی کو بد دعا دی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے رغم انفو، فلاں کا ناک جو ہے نا وہ خاک آلودہ ہو جائے، مٹی میں بھر جائے، تو مانا مراغمن اسی ہی مٹی سے ماخوذ ہے. تو پائے گا زیادہ مٹی کو مراد کیا ہے؟ زیادہ جگہ کو. وسعتن، اور کشادگی پائے گا. ومن یخرج من بیتہ مہاجرا، اور وہ جو نکلے گا اپنے گھر سے ہجرت کے لیے الی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف، ثم یدرکہ الموت، پھر پائے گا اس کو موت، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو ثابت ہو جائے گا اس کا اجر اللہ کے ذمے. وکان اللہ غفورا رحیما، اور ہے اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا. بس جو ہجرت کے لیے نکلتا ہے درمیان میں موت آ جائے، کوئی بھی عمل کرے، جیسے کوئی طالب علم ہے، فرمایا کہ طلب علم میں یہ نکلا، اب اگر یہ اس دوران انتقال کر گیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بینہ و بین النبیین درجۃ، کہ اس کے اور انبیاء کے درمیان میں ایک درجے کا فرق ہوگا، کیونکہ انبیاء کے بعد وارثان انبیاء ہے نا. نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ نے اس کو علماء کے درجے پر پہنچایا. تو ہجرت کے دوران اگر کوئی راستے میں مر گیا تو بس پوری پوری ہجرت کا ثواب. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم سیر کرو زمین میں، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، ان تقصروا من الصلاۃ، کہ تم قصر کرو نماز میں. یہ امور سلطانیہ میں سے تیسرا امر ہے کہ اگر سفر میں ہو تو نماز میں قصر کرو، اور اگر صلاۃ الخوف کا معاملہ آ جائے، دشمن کا خوف ہے، سمجھتے ہو کہ سب نماز پڑھو گے تو پھر دشمن حملہ کر سکتا ہے، تو اس صورت میں پھر صلاۃ الخوف پڑھاؤ. فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، پس نہیں ہے تمہارے اوپر کوئی گناہ، ان تقصروا من الصلاۃ، کہ تم کم کرو نماز میں سے. کیا مطلب؟ من اعداد رکعات الصلاۃ، نماز کے رکعتوں کے تعداد کو، مدارک. ان خفتم، اگر تم ڈرتے ہو، ان یفتنکم الذین کفروا، کہ فتنے میں ڈالیں گے تمہیں کافر. کیا مطلب؟ اے یقصدکم الکفار بقتل، اگر تم ڈرتے ہو کہ کفار تمہیں قتل کریں گے تو تم نماز میں کمی کرو. ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کافر ہیں تمہارے واضح دشمن. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور جب اے میرے حبیب آپ ان میں موجود ہو، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، پھر آپ ان کے لیے قائم کرو گے نماز کو. جب آپ ان میں ہوں اور پھر آپ قائم کریں ان کے لیے نماز کو، یعنی صلاۃ الخوف پڑھائیں، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، تو کھڑی ہو جائے ایک جماعت ان میں سے، ماں کا آپ کے ساتھ نماز پڑھے. وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، لیکن لے لیں اپنے اسلحے کو سامنے رکھیں، جیسے فوجی وغیرہ نماز پڑھتے تو اسلحہ سامنے رکھتے ہیں نا. فَإِذَا سَجَدُوا، پس جب یہ لوگ سجدہ کر لیں، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو ایک رکعت پڑھ کر کے پھر یہ آپ کے پیچھے ہو جائے. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، اور آ جائے پھر دوسری جماعت، لَمْ يُصَلُّوا، جنہوں نے پہلے نماز نہیں پڑھی تھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، پھر ایک رکعت آپ کے ساتھ پڑھیں. وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ، اور چاہیے کہ یہ بھی لے لیں اپنے بچاؤ کا سامان، وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنا اسلحہ، ڈھال وغیرہ بھی پہنے ہوئے اور اسلحہ بھی اٹھایا ہوا ہو. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ، کیونکہ چاہتے ہیں کافر
کاش کہ تم غافل آ جاؤ اپنے اسلحے سے، وامتیاتکم اور اپنے سامان، جنگی سامان سے، فیمیلون علیکم میلۃ واحدہ تاکہ یہ ٹوٹ پڑیں تم پر ایک ہی بار ٹوٹ پڑنا۔ تو دراصل غزوہ عسفان میں سنن ابی داؤد میں ہے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو جب ظہر کی نماز پڑھائی تو انہوں نے کافروں کو بڑا افسوس ہوا، کہا کہ ہے کاش کہ اس نماز کے دوران ہم ان کے اوپر ٹوٹ پڑتے تو سب پسپا ہو جاتے۔ چلو یہ عصر میں دوبارہ نماز پڑھیں گے نا، ہم عصر کے موقع پر ان پر حملہ کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے عصر آنے سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ الخوف نازل فرمائی کہ آپ صلاۃ الخوف پڑھیں، ایک جماعت کو نماز پڑھے اور دوسری جماعت دشمن کے مقابلے میں کھڑی ہو تاکہ دشمن کو موقع نہ ملے۔ تو جو ان کا ایک خواب تھا وہ چکنا چور ہو گیا۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ اور کوئی گناہ نہیں ہے تم پر اگر ہے تمہیں کوئی تکلیف بارش کی وجہ سے، او کنتم مرضی یا ہو تم بیمار، ان تضعوا اسلحتکم اب رکھو اپنے اسلحے کو، اس میں کوئی وبال نہیں۔ اگر آپ بیمار ہیں، نماز کے دوران اسلحہ سنبھالنا مشکل لگ رہا ہے، بھاری لگ رہا ہے، تو فرمایا نہیں رکھو اسلحہ، کوئی بات نہیں، ہٹا دو۔ یا یہ ہے کہ اگر بارش ہو رہی ہے اور آپ پھسل رہے ہیں، اس دوران آپ کے اوپر بوجھ رکھا ہوا ہو، آپ کو مشکل لگ رہا ہے تو بھلا اسلحہ ہٹا دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ اور لے لو اپنے بچاؤ کا سامان، ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا اور بے شک اللہ نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے رسوا کنندہ عذاب۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ پھر جب تم قائم کرو نماز کو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا یعنی فَإِذَا قَضَيْتُم جب پورا کرو تم نماز کو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا اب اللہ کا ذکر کرو کھڑے ہونے کی حالت میں، وقعوداً اور بیٹھنے کی حالت میں، وعلیٰ جنوبکم اور اپنے پہلوؤں پر، یعنی قائنین علی جنوبکم، علی جنوبکم سے پہلے قائنین۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ بالکل، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ پھر نماز کو قائم کرو اسی طرح جس طرح کے عام حالات میں نماز پڑھتے ہو۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا بے شک نماز اہل ایمان پر لکھی ہوئی ہے وقت مقررہ میں۔ پتہ چل گیا کہ ہر نماز اہل ایمان پر اپنے اپنے وقت میں مقرر ہے، ایک نماز دوسرے وقت میں پڑھنا جائز نہیں ہے۔ وہ جو سنن الترمذی میں روایت ہے نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے دو نمازوں کو ایک ہی وقت میں جمع فرمایا فقط اتا بابا من الکبائر، تو اس نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا۔ روافض خذلہم اللہ 5 نمازوں میں سے 4 نمازیں اکٹھے پڑھتے ہیں، ظہرین اور مغربین۔ کیا مطلب؟ ظہر اور عصر کو اکٹھے پڑھتے ہیں اور مغرب اور عشاء کو مغرب میں اکٹھے پڑھتے ہیں۔ تو ان کے اذان 3 آتے ہیں، فجر کی اذان آتی ہے، ظہر کی اور مغرب کی بس۔ ویسے ایک راوی نے کہا ہے کہ ہمارا بھی اصلی مذہب یہی ہے کہ ہر نماز کو اپنے وقت میں پڑھا جائے، زیادہ سے زیادہ جمع بین الصلاتین کے لیے ہمارے لیے اجازت ہے، لیکن ہمارے لوگوں نے اس کو لازم کر دیا ہے۔ بہرحال قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر نماز کا وقت علیحدہ علیحدہ ہے۔ تو جو لوگ روافض یا اس کے علاوہ دوسرے اپنے آپ کو سنی کہلانے والے ایک ہی وقت میں جب 2 نمازیں پڑھتے ہیں تو پھر اس قرآن کریم کے حکم کی مخالفت ہو رہی ہے، سوائے عرفات اور مزدلفہ کے، کیونکہ تواتر سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر عرفات میں ظہر و عصر کو جمع فرمایا اور مزدلفہ کے اندر مغرب اور عشاء کو جمع فرمایا۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ فرمایا کہ مت سستی دکھاؤ فی ابتغاء القوم قوم کے پیچھے کرنے میں، قوم کو طلب کرنے میں، یعنی قوم کے پیچھے کرنے میں سستی نہیں دکھانا، ہمت کرو۔ ان تکونوا تعلمون اگر تم دکھتے ہو فإنہم یعلمون تو وہ بھی تو دکھتے ہیں، اگر تمہیں درد ہوتا ہے تو ان کو بھی تو درد ہوتا ہے نا۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ حالانکہ تم امید رکھتے ہو اللہ سے اس چیز کی جس کی وہ امید نہیں رکھتے ہو، تو ویسے ہی فری میں لڑ رہے ہیں، جبکہ تم کس کے لیے لڑ رہے ہو؟ جنت کے لیے۔
وکان اللہ علیما حکیما، اور ہے اللہ پاک جاننے والا اور حکمت والا۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اس آیت کے شان نزول میں حضرت علامہ علی بن محمد الخازن نے تفسیر لباب التاویل میں اور حضرت علامہ نصفی رحمہ اللہ نے تفسیر مدارک میں واقعہ نقل کیا ہے کہ توما بن عبیرک کے نام سے ایک شخص نے حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے ایک ذرہ چوری کی، اور یہ ذرہ ایک تھیلے میں تھی جس کے اندر آٹا بھی تھا اور اس میں ذرا پھٹن بھی تھی۔ تو یہودی نے، توما بن عبیرک نے جب اس کو چوری کیا، سمجھ گیا کہ یہ آٹا بہتا ہوا میرے گھر تک آیا ہے، پکڑا جاؤں گا، تو اس نے ذرا لے کر کے اور ایک دوسرے یہودی زید السمین اس کا نام آتا ہے، اس کے پاس رکھوا دی، اور یہ وہی بوری اس کے گھر تک لے کر گیا۔ تو چوری کے نشانات ان دونوں کے پاس مل گئے، آٹا بہتا ہوا گیا تھا۔ تو جب اس توما کے گھر پر گئے تو اس نے کہا کہ نہیں، میں نے چوری نہیں کی ہے، چوری کسی اور نے کی ہے، آپ اور تلاش کرو، کیونکہ یہ آٹا صرف میرے گھر تک تھوڑی ہے، ادھر ادھر بھی تو ہے نا، دیکھو تو صحیح، کیونکہ اس کو سب کچھ پتا تھا نا۔ چنانچہ صحابہ کرام نے اسی آٹے کے نشانات دیکھے تو ایک دوسرے یہودی یعنی زید السمین کے گھر پر آ گئے، اس سے پوچھا بھائی ذرا، اس نے کہا بلا شبہ ذرا میرے پاس موجود ہے۔ تو کہا وہ ذرا دکھاؤ، دکھائی تو وہی صحابی اگر قتادہ بن نعمان کی ذرا ہے۔ کہا پھر آپ نے یہ کیوں چوری کی؟ اس نے کہا میں نے چوری تو نہیں کی ہے، میرے پاس تو اس توما نے رکھوائی ہے۔ اب یہاں پر اختلاف ہو گیا۔ توما کی قوم والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول، یہ سب کچھ جو ہے نا ہمارے ساتھی پر، ہمارے قوم والے توما پر بہتان لگایا جا رہا ہے، اصلی چور زید السمین ہے۔ فہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یقطع ید زید الیہودی، تفسیر معالم التنزیل میں، کہ اللہ کے رسول نے ارادہ کیا کہ زید السمین کے ہاتھ کو کاٹے، حالانکہ چور حقیقت میں کون تھا؟ توما، اور آپ نے ارادہ کیا کہ ہاتھ کس کا کاٹے؟ زید السمین کا۔ تو اللہ رب العالمین نے اطلاع دی کہ اے میرے حبیب، یہ سارے خائنین ہیں، ناجائز دفاع کر رہے ہیں، آپ خائنین کی طرف سے خصومت مت کریں اس زید السمین کے ساتھ، حقیقت میں یہ چور نہیں ہے بلکہ چور توما ہے۔ سمجھ گئے ہو بات؟ دیانتداری سے بتاؤ اس واقعے سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم امت پر حاضر ناظر بھی نہیں ہے اور عالم الغیب بھی نہیں ہے۔ اگر اللہ کے رسول حاضر ناظر ہوتے یا عالم الغیب ہوتے تو زید کے ہاتھ کاٹنے کا ارادہ نہ کرتے، اور پھر اللہ پاک کی اطلاع کی ضرورت بھی نہ پڑتی۔ اللہ پاک نے اطلاع دی کہ حقیقت میں چور یہ نہیں ہے بلکہ وہ ہے، تو یہ دلیل ہے اس بات پر کہ اللہ کے رسول حاضر ناظر بھی نہیں اور عالم الغیب بھی نہیں، لیکن بدعتی کو یہ بات سمجھ میں آنے والی بھی نہیں۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک ہم نے اتاری آپ کی طرف کتاب حق کے ساتھ، اے بالحق یعنی اظہار للحق، حق کو ظاہر کرنے کے لیے، لتحکم بین الناس، تاکہ آپ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان، بما اراک اللہ، اس طریقے پر جو سکھایا ہے آپ کو اللہ نے، ولا تکن للخائنین خصیما، اور مت آپ بنے خائنین کی طرف سے خصومت کرنے والے، واستغفر اللہ، اور یہ جو آپ نے خصومت کی اس پر بھی واستغفر اللہ، اللہ سے بخشش طلب کریں، ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ پاک ہے بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم، اور مت جھگڑے عن الذین یختانون انفسهم، ان لوگوں کی طرف سے جو خیانت کرتے ہیں اپنے نفسوں سے، ان اللہ لا یحب من کان خوانا اثیما، بے شک اللہ پاک پسند نہیں کرتے ہیں اس شخص کو جو ہوتا ہے خیانت کرنے والا اور گناہ کرنے والا۔ یستخفون من الناس، یہ لوگ چھپنا چاہتے ہیں لوگوں سے، ولا یستخفون من اللہ، اور یہ چھپتے نہیں اللہ سے، تب تو اپنے قوم والے کو بچا رہے نا۔ وَهُوَ مَعَهُمْ، فرمایا کہ حالانکہ وہ اللہ ان کے ساتھ ہے، اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ، جب یہ مشورے کرتے ہیں ایسے قول کا مشورہ کرتے ہیں، ما لا یرضیٰ، جس کو اللہ پاک پسند نہیں کرتے،
وکان اللہ بما یعملون محیطا، اور ہے اللہ پاک ان اعمال کو جو یہ کرتے ہیں گھیرنے والا. ہا انتم ہؤلاء، تم وہی ہو نا، جادلتم کہ تم نے جھگڑا کیا عنہم ان کی طرف سے، فی الحیات الدنیا دنیا والی زندگی میں، لیکن فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ، کون جھگڑا کرے گا اللہ سے ان کی طرف سے قیامت کے دن. یہاں پر تو اپنے قوم والے کا تم نے دفاع کیا، وہاں پر کیسے دفاع کرو گے جب اللہ پکڑے گا. امن یکون علیہم وکیلا، یا وہاں پر کون ہوگا وکیل، وہاں پر آپ کا کوئی وکیل ہو سکتا ہے؟ نہیں. ومن یعمل سوءا، اور وہ جو کرے گا برا عمل، او یظلم نفسہ، یا ظلم کرے گا اپنے اوپر، ثم یستغفر اللہ، پھر بخشش طلب کرے گا اللہ سے، یجد اللہ غفورا رحیما، تو پائے گا اللہ کو بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا. ومن یکسب اثما، اور وہ جو کمائے گا گناہ، اور وہ جو کماتا ہے گناہ، کیا مطلب؟ ایک طرف سے جھوٹی قسم کھاتا ہے. وہ یمینہ الکاذبہ، تفسیر خازن، فانما یکسبہ علی نفسہ، تو وہ کماتا ہے اس گناہ کو اپنے اوپر. جو آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کا وبال اس کے نفس پر ہی پڑتا ہے. وکان اللہ علیما حکیما، اور ہے اللہ پاک جاننے والا اور حکمت والا. ومن یکسب خطیئتا، اور وہ آدمی جو کماتا ہے خطا، وہ خطا کیا تھی؟ سرقۃ الدرع، خازن، یعنی ذرا چوری کی. وہ جو کماتا ہے خطا او اسمن، یا گناہ، ثم یرمی بہ بریئا، پھر بہتان لگاتا ہے اس کا بری آدمی پر. کتنی بڑی بات ہے یار، گناہ خود کرے اور بہتان دوسرے پر. فقد احتمل بہتانا و اسما مبینا، تو اس نے اٹھایا بہتان اور واضح گناہ. ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل آپ پر اور اللہ کی رحمت، لہمت طائفۃ منہم، تو یقیناً ارادہ کیا تھا ایک جماعت نے ان میں سے، ان یضلوک، کہ وہ آپ کو بھٹکا دیتے. وما یضلون الا انفسهم، حالانکہ یہ نہیں گمراہ کرتے مگر اپنے آپ کو. وما یضرونک من شیء، اور یہ آپ کو نقصان نہیں دے سکتے کچھ بھی. وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمت، اور اتارا ہے اللہ نے آپ پر کتاب، والحکمت، اور حکمت. وعلمک ما لم تکن تعلم، اور اللہ نے آپ کو سکھایا وہ کچھ جو آپ نہیں جانتے تھے. وکان فضل اللہ علیک عظیما، اور آئے اللہ کا فضل آپ پر بڑا. جب علم کی بات آئی کہ اللہ پاک نے آپ کو وہ کچھ سکھایا جو اور کسی کو، اللہ نے آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے، جب علم کی بات آئی تو اللہ نے فرمایا کہ یہ علم کا سکھانا آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. علم سے مراد کیا ہے؟ حضرت علامہ ابو حیان الاندلسی رحم اللہ متوفی 745 اپنی تفسیر البحر المحیط میں فرماتے ہیں کہ الکتاب والحکمہ، کہ یہاں علم سے مراد کتاب اور حکمت کا علم ہے، شریعت کا علم مراد ہے یار. اللہ نے علمہ کا معلوم تکن تعلم، اللہ نے آپ کو شریعت کا وہ علم عطا فرمایا جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے. لا انک لا تدری، ہاں کیا فرمایا؟ لا تدری مل کتاب ولل ایمان، آپ کو کتاب کی تفصیل اور ایمان کے تفصیل کی معلومات نہیں تھی، اللہ نے بعد میں آپ کو عطا فرمائی. تو کتاب اور سنت کی تعلیم مراد ہے، علم غیب مراد نہیں ہے جیسے کہ بریلوی نے سمجھائے. بریلوی کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ علمک ما لم تکن تعلم، اللہ نے آپ کو سکھایا وہ کچھ جو آپ نہیں جانتے تھے، یعنی جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے غیبی امور میں سے سب اللہ نے آپ کو عطا فرما دیا. یہ غلط تفسیر ہے جس کو کہتے ہیں تفسیر بالرائے، عقیدہ پہلے رکھتے ہیں اور پھر قرآن کو اپنے عقیدے کے تابع بناتے ہیں. اگر یہاں علمہ کا معلم تکن تعلم سے ما کانا وما یکون کے ذرے ذرے کا علم ہے، تو پھر علم الانسان معلم یعلم، وہاں پر تو انسان مطلق ہے کہ انسان کو وہ کچھ سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا. تو کیا مطلب؟ ہر انسان کو عالم الغیب بنایا. یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے. اور اگر علمہ کا معلم تکن تعلم کا مطلب یہی بن جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے، تو پھر وہ یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، جو رسول سیکھتے ہیں وہی تمہیں سکھاتے ہیں، تمہیں وہ کچھ سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے ہو. تو پھر کیا مطلب؟ امت بھی عالم الغیب بن گئی. یہ تو یہ امت ہے
یہود سے اللہ نے فرمایا کہ وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، تمہیں وہ کچھ سکھایا گیا ہے جو تم بھی نہیں جانتے تھے اور تمہارے آبا اور اجداد بھی نہیں جانتے تھے. تو کیا مطلب؟ یہودی بھی عالم الغیب بن گئے. تو پتہ چلا کہ جس طرح ان تمام آیات میں علم غیب مراد نہیں ہے بلکہ علم دین مراد ہے، تو علمک ما لم تکن تعلم میں بھی علم غیب مراد نہیں ہے بلکہ علم دین مراد ہے. پھر عجیب تماشا یہ ہے، ایک طرف سے کہتے ہیں کہ یہاں ماں کے اندر عموم ہے، ما کانا وما یکون کے ذرے ذرے کا علم مراد ہے، کوئی بھی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے باہر نہیں ہے، کیونکہ ماں کے اندر عموم ہے. تو عموم کی تو تقاضا یہ ہے کہ قیامت تک اور قیامت کے بعد ہمیشہ ابد الآباد میں جتنے واقعات پیش آئیں گے سب کا علم ہونا بھائی. لیکن یہ خود ہی پھر کیا کرتے ہیں، ماں کے عموم کے اندر تخصیص کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ قیامت تک کا علم مراد ہے لیکن قیامت کے علم کا دعویٰ ہم بھی نہیں کرتے. جیسے کہ مولوی امن یار خان گجراتی نے جال حق میں لکھا ہے کہ قیامت کے علم کا بھی دعویٰ ہم نہیں کرتے اور قیامت کے بعد والے واقعات کے علم کا بھی ہم دعویٰ نہیں کرتے، لیکن قیامت تک جو کچھ ہو رہا ہے ہوگا ذرے ذرے کا علم ہے. تو خود بخود انہوں نے کیا کیا، ماں کے اندر تخصیص پیدا کی. اب کہا کہ رسول کو قیامت کا علم نہیں ہے، بعد والے واقعات کا علم نہیں ہے. اب اگر دیوبندی کہتے ہیں کہ بھی اللہ کے رسول کو اس عالم کے بہت ساری جزیات کا علم نہیں ہے، تو کہتے ہیں دیوبندی گستاخ. اور یہ خود ہی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو قیامت کا علم بھی نہیں ہے، بعد والے ہمیشہ والے واقعات کا علم بھی نہیں ہے، تو خود عاشق رسول. ایسے انصاف کو ہمارا دور سے سلام. لا خیر فی کثیر من نجواہم لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس. فرمایا کہ لوگوں کے سرگوشیوں میں اکثر خیر نہیں ہوتی. جب کبھی 5 مولوی 6 مولوی اکٹھے بیٹھ جائیں، نہیں سمجھے بات، بس اللہ کی پناہ، 2-4 طالب علم آپس میں اکٹھے ہو جائیں، اللہ کی پناہ، اکثر سرگوشیوں کے اندر خیر نہیں ہوتی. مگر ان لوگوں کے سرگوشی میں خیر ہے جو بیٹھ کر کے آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ یار صدقہ کرنا چاہیے، فلاں مدرسے کے اندر ضرورت ہے، یار نیکی خود بھی کرنی چاہیے، اوروں کو بھی حکم دینا چاہیے، لوگوں کے درمیان میں اصلاح کے متعلق سوچا جائے، کس طرح ان کے درمیان میں ہم صلح کرائیں. اس طرح کی مجلسیں بہت کم ہوتی ہیں. فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم، کوئی خیر نہیں ہوتی ہے ان لوگوں کے مشوروں میں سے، اکثر مشورے میں، اکثر سرگوشی میں، الا من امارا، مگر ان لوگوں کی سرگوشی میں، الا نجوا من، مگر یعنی مدارک، الا نجوا من، مگر ان لوگوں کے سرگوشی میں امر بصدقۃ، جس نے حکم دیا صدقے کا، او معروف یا نیکی کا، او اصلاح بین الناس یا لوگوں کے درمیان میں صلح کرانے کا. ومن یفعل ذلک، اور وہ جو کرے گا اس مذکور کام کو، کیا مطلب، نیکی کا حکم دے گا، صدقے کا حکم دے گا، اصلاح کی بات کرے گا، جو یہ کرے گا ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کے رضا کے طلب کرنے کے لیے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، پس ان قریب ہم اس کو دیں گے اجر عظیم. ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی، اور وہ جو نافرمانی کرتا ہے رسول کی بعد اس کے کہ واضح ہو گئی تھی اس کے لیے ہدایت واضح ہو گئی اور پھر بھی رسول کی نافرمانی. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ اتباع کرتا ہے اہل ایمان کے راستے کے علاوہ دوسروں کے راستے کا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ رافضی بے ایمان کو دیکھو، مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کے عبداللہ بن سبا یہودی کے راستے کا اتباع کر رہا ہے نا. اس آیت کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں تقریر فرمائی شیعہ کی کتاب نہج البلاغہ میں کہ انما الشورى للمہاجرین والانصار، کہ شورا کا حق مہاجرین اور انصار کو ہے. فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ وَسَمَّوْهُ إِمَامًا
کان ذالک للہ رضا. اگر یہ اکٹھے ہو کر کے کسی شخص کو امام مقرر کر دیں تو اس کے امامت پر اللہ کی رضا ہوتی ہے. انہ بایعنی القوم الذین بایعوا ابا بکر و عمر و عثمان. فرمایا کہ میری بھی انہی لوگوں نے بیعت کی ہے جنہوں نے ابو بکر عمر اور عثمان کی بیعت کی. جب ابو بکر عمر اور عثمان کی بیعت پر اللہ راضی ہے تو میری بیعت پر بھی اللہ راضی ہے. ہم چاروں کی خلافت صحیح ہے. آگے فرمایا کہ اب جو شخص انحرافی کرتا ہے ان چاروں کی خلافت سے، خلافت صدیق یا خلافت فاروق، خلافت عثمان یا خلافت علی سے، اگر کوئی انحرافی کرتا ہے فقاتلوہ، تو اس بےمان کو مارو، علی اتباعہ غیر سبیل المومنین، کیونکہ یہ اہل ایمان کے راستے کو چھوڑ کر کے دوسرے راستے کی طرف جا رہا ہے نا. وہ یہودی عبداللہ بن سبا یہودی کے طریقے پر نہیں سمجھو بات. کیونکہ مہاجرین اور انصار سے بڑھ کر کوئی مومن ہو نہیں سکتا. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. اور یہ کہاں جا رہا ہے؟ اہل ایمان کے راستے کو چھوڑ کے دوسرے طرف جا رہا ہے. کیونکہ خود شیعہ کی کتاب رجال کشی میں لکھا ہے وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ فَرَضَ إِمَارَةَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ. سب سے پہلے جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خلافت بلا فصل کا قول کیا کہ امیر المومنین پہلے علی کو ہونا چاہیے تھا، وہ کون تھے؟ عبداللہ بن سبا یہودی. تو ان کو حضرت علی فرماتے ہیں کہ جو اس ترتیب کو نہیں مانے اس کے ساتھ لڑائی کرو، کیونکہ اہل ایمان کا راستہ اس نے چھوڑ دیا اور پھر کس کا راستہ اختیار کیا؟ یہودی کا. تو اللہ نے اس کے لیے کیا فرمایا؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا. ہم اس کو پھیریں گے جس طرف پھرا. اگر یہودی بننا چاہتا ہے تو ہمیں کیا ہے، ہم اس کو کہیں گے ٹھیک ہے. وَنُصْلِهِ جہنم. اور اس کو داخل کریں گے جہنم میں. وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اور کیا ہی برا ہے یہ جہنم ازروئے لوٹنے کے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. بے شک اللہ پاک نہیں بخشتے ان یشرک بہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. اور بخش دیتے ہیں اس گناہ کو جو اس کے علاوہ ہے، لمن یشاء جس کے لیے چاہے. اللہ پاک شرک کبھی بھی معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جو گناہ معاف کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. حدیث قدسی میں ہے جو مسند امام احمد بن حنبل میں ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، اگر تو روئے زمین گناہوں سے بھر کر آئے اور پھر تو نے میرے ساتھ ملاقات کی ہو اس حال میں کہ لا تشرک بی شیئا، تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، تو یہ جو روئے زمین تو نے گناہوں سے بھر کر لائی ہوگی، میں اس روئے زمین کو رحمت کے ساتھ تبدیل کر دوں گا اگر تو توحید پر قائم رہ کر آیا اور شرک نہیں کیا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ. اور وہ جو شریک ٹھہراتا ہے اللہ کے ساتھ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. تو وہ گمراہ ہو گیا، گمراہ ہونا وہ گمراہ ہو گیا دور والی گمراہی میں. إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا. یہ لوگ نہیں پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ إِلَّا إِنَاثًا مگر مؤنثوں کو پکارتے ہیں. تو جو ہے طالب علموں، مشرکین مکہ نہیں پکارتے ہیں مگر کن کو؟ مؤنثوں کو. جن بتوں کی یہ لوگ پوجا کرتے تھے نا، ان بتوں کے متعلق علامہ نصوی فرماتے ہیں کہ ان کی رائے یہ تھی کہ یہ ہمارے بت بنات اللہ، اللہ کی بیٹیاں ہیں، یوں ان کو مؤنث سمجھتے تھے. بعضوں نے کہا کہ دراصل مشرکین مکہ چونکہ فرشتوں کی پوجا کرتے تھے تو فرشتوں کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا کہ بنات اللہ، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یوں ان یدعون من دونہ الا اناثا. علامہ ثعلبی نے اپنی تفسیر الکشف والبیان کے اندر، یعنی تفسیر ثعلبی میں لکھا ہے ان الذین یلحدون فی اسماء، اس آیت کے تحت کہ وہ لوگ جو اللہ پاک کے ناموں میں کج روی کرتے ہیں. کس طرح کرتے ہیں؟ علامہ ثعلبی فرماتے ہیں کہ دراصل اپنے بتوں کے نام مؤنث کر کے اللہ کے ناموں سے نکالتے ہیں. مثلا انہوں نے اپنے بت لات کا نام کس سے نکالا؟ لفظ اللہ سے. اللہ سے کس کو نکالا؟ لات. اور اللہ پاک کے نام عزیز سے اپنے بت کا نام کیا نکالا؟ عزا. اور اللہ پاک کے نام منان سے اپنے بت کا نام کیا نکالا؟ منات. تو لات، عزا اور منات. افرائیتم اللات والعزا ومنات الثالثۃ
اخرى، ان تینوں کو انہوں نے کیا بنایا ہوا تھا؟ مؤنث بنایا ہوا تھا. اللہ نے فرمایا ان یدعون من دونہ الا اناثا. ہر دور میں جو بت بنے ہیں وہ نیک بندوں کی تصویروں پر بنے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے 5 بت بنائے تھے. لا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا. قوم نے کہا کہ ان 5 کو نہیں چھوڑنا. تو یہ کون تھے؟ صحیح بخاری میں ابن عباس سے ہے کہ اسماء رجال صالحین، اللہ پاک کے نیک بندوں کے نام ہیں. یہ نیک اللہ کے نیک بندے تھے. جب یہ مر گئے تو ابن کثیر میں ہے، تفسیر ابن کثیر میں، اقفوا علی قبورہم، تو لوگوں نے کیا کیا؟ ان کے قبروں پر بیٹھ گئے. قبروں کے پجاری وہاں سے پیدا ہوئے. یہ سلسلہ چلتا ہوا آیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا تو مولوی نعیم الدین مراد آبادی نے کنز الایمان کی حاشیہ خزان العرفان میں لکھا کہ یہ بت انسانوں کی تصویریں تھیں جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توڑا. یہ انسانوں کی تصویریں تھیں. مانا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی جن بتوں کی پوجا ہوئی ہے وہ بھی انسانوں کی تصویر ہے. پھر آپ کو معلوم ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو اس میں بھی جو انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تصویر پر بنے ہوئے تھے. تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ حضرت مریم کی تصویر کے ساتھ بھی ایک بت بنا ہوا تھا جو کعبۃ اللہ میں رکھا ہوا تھا. تو یہ سارے انسان. صحیح بخاری جلد 1 صفحہ نمبر 61 میں ہے کہ ازواج مطہرات میں سے کسی زوجہ نے اللہ کے رسول کو مرض الموت میں بتایا کہ اللہ کے رسول، میں یہودیوں کے ایک گرجا میں داخل ہوئی تو وہاں پر تصویریں ہی تصویریں. جیسے ہندوؤں کے دکانوں میں جاؤ تصویریں ہیں تصویریں، بدعتیوں کے دکان میں جاؤ پیروں کی تصویریں ہیں تصویریں، تسبیح پکڑے ہوئے ہیں. نہیں سمجھے وہ بات؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولئک اذا مات منہم رجل صالح بنوا علی قبری. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان میں سے کوئی نیک صالح آدمی مر جاتا تھا تو اس کی قبر پر تعمیر کھڑی کر دیتے تھے، گنبد بناتے تھے، جیسے آج کل بنا رہے ہیں اہل بدعت. بزرگ مرتا ہے تو اس کے اوپر قبہ بناتے ہیں، گنبد بناتے ہیں، پوجا گاہ بنا دیتے ہیں اس کو. تو یہ کام کہاں سے چلا؟ انہی نصرانیوں سے. یہ حبشہ کی بات تھی. آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ بزرگوں کی قبروں پر گنبد وغیرہ بنا کر کے ان کی پوجا کرتے. اولئک شرار الخلق عند اللہ. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ اللہ پاک کے ہاں برے سے بری مخلوق ہے. اور پھر اساف اور نائلہ کو تو آپ جانتے ہو. علامہ نصفی نے تفسیر مدارک میں اور حضرت امام نووی رحمہ اللہ متوفہ 676 نے شرح النووی کے اندر مسلم کی حاشیے میں یہ کہا ہے کہ اساف اور نائلہ، یہ اساف مرد تھا اور نائلہ عورت تھی، انہوں نے کعبے کے اندر زنا کیا تھا. اللہ پاک نے ان کو پتھر بنا دیا اور بعد میں پھر مشرکین نے ان کو بزرگ بنا دیا. صفا پر اساف کو رکھا اور نائلہ کو کہاں رکھا؟ مروہ پر. تو یہ بھی کون تھے؟ انسان. حبل آپ کو معلوم ہے، حبل اول حبل جو ابو سفیان نے کہا تھا حبل تو بلند ہو جا. تو حضرت علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فیض الباری شرح صحیح بخاری میں فرماتے ہیں کہ یہ جو حبل تھا نا، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے نیک بیٹے حابیل کی تصویر پر تھا. تو پتہ چلا کہ جن بھی بتوں کی پوجا ہوئی ہے وہ حقیقت میں ان کو پتھر سمجھ کے پوجا نہیں کی جا رہی تھی بلکہ ان کو پیر سمجھ کر کے پوجا کی جا رہی تھی. وہ یال کن کا ہے؟ اہل بدعت کا ہے. کہ یہ بھی تصویروں کی پوجا کرتے اور ان کو کیا سمجھتے کہ یہ بھیٹا ہی صاحب ہے. تصویر اس کے ہاتھ میں دے کر کے، تصویر اس کے ہاتھ میں دے کر کے اور پھر اس کو دکانوں میں رکھتے ہیں برکات شرکات کے لیے. اس کے سامنے ہاتھ باندھتے ہیں اس طرح جس طرح ہندو اپنے گرو نانک کے سامنے ہاتھ باندھتے ہیں. اللہ اتدعون بالا وتذرون احسن الخالقین. ابن کثیر میں ہے کہ یہ بال بھی جو ہے نا ایک عورت کا نام تھا. ان یدعون من دونہ الا اناثا. یہ نہیں پکارتے ہیں مگر کس کو؟ مؤنث. ان کو مؤنث زیادہ پسند تھی ان کو. ان یدعون من دونہ،
نہیں پکارتے یہ لوگ اللہ کے علاوہ الا اناسا مگر مؤنث کو، وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا اور یہ نہیں پکارتے ہیں مگر شیطان سرکش کو، لعنہ اللہ لعنت کرے اس شیطان پر اللہ، کتنا اس نے ظلم کیا ہے۔ وقال لأتخذن اور اسی شیطان نے کہا تھا کہ ضرور بضرور میں لوں گا من عبادک آپ کے بندوں میں سے نصیبا مفروضا ایک مقرر کیا ہوا حصہ، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ اور ضرور بضرور میں ان کو گمراہ کروں گا اور ان کو تمنائیں دلاؤں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ اور ضرور میں ان کو حکم دوں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ تاکہ یہ کاٹیں جانوروں کے کانوں کو۔ مشرکین عرب کیا کرتے تھے کہ جب کسی اونٹنی سے 5 بچے پیدا ہو جاتے اور 5واں بچہ مذکر پیدا ہوتا تو اس کا کان کاٹ کر کے اس میں نشانی ڈال دیتے کہ اس کا کھانا ہمارے اوپر حرام ہے، سمجھ گئے؟ کیونکہ وہ بتوں کے نام پر کر دیتے تھے نا۔ تو یہ ان کو کس نے سکھایا تھا؟ شیاطین نے۔ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ کہ یہ کاٹیں جانوروں کے کانوں کو، وَلَآمُرَنَّهُمْ اور شیطان نے کہا کہ میں ان کو حکم دوں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ تاکہ یہ تبدیل کریں اللہ پاک کی خلقت کو۔ اللہ پاک کی خلقت کو تبدیل کرنے کا کیا مطلب؟ اولاد آدم کو خصی کریں۔ وہ سنن ابی داؤد میں ایک واقعہ ہے، ایک غلام جو ہے نا دوڑتا ہوا آیا، اللہ کے رسول بہت برا ہوا۔ آپ نے فرمایا بتا تو صحیح کیا برا ہوا؟ اللہ کے رسول میرے آقا نے مجھے دیکھا کہ میں نے اس کی باندی کی طرف نظر اٹھائی تو اس نے میرے خصیتیں کاٹ دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بے ایمان کو طلب کرو، یہ کون ہے؟ تو وہ غائب ہو گیا، بھاگ گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس کو کہا انت حر، تو کیا ہے؟ آزاد ہے، اس کو آزاد کر دیا۔ اللہ تو اولاد آدم کو خصی کرنا یہ اللہ پاک کی خلقت کو تبدیل کرنا ہے، یا کیا بالتغییر الشیء بالسواد، سفیدی کو کالا پن سے تبدیل کرنا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے نا کہ رنگ لگاؤ لیکن وجتنبوا السواد، کالے سے بچو۔ کالا مطلب ہے کہ شریعت میں بھی پسندیدہ نہیں ہے، یہ سمجھے بات۔ اس کالے کو جو ہے نا ہٹاؤ، کالے کے ذریعے اب سفید کو کالا مت کرو۔ او بالتحلیل والتحریم، یا کیا مطلب ہے؟ حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کرو۔ یہ تمام چیزیں اللہ پاک کی خلقت کے اندر کیا ہے؟ تغیر کرنا ہے۔ اللہ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ پھر یہ تبدیل کریں گے اللہ کے خلقت کو۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا جو بنائے گا شیطان کو اپنا دوست من دون اللہ کے علاوہ، فقد خسر خسرانا مبینا تو اس نے نقصان اٹھایا، نقصان واضح۔ یعیدہم ویمنیہم شیطان کا کام کیا ہے؟ ان کو وعدے دینا، کیا مطلب؟ وسوسے ڈالنا۔ یعیدہم ای یوسوس الیہم، ویمنیہم اور ان کو تمنائیں دلاتا ہے، مالا ینالون ایسی ان کے دلوں میں تمنائیں پیدا کرتا ہے جس تک وہ بیچارے پہنچ بھی نہیں سکتے۔ وما یعیدہم الشیطان الا غرورا اور نہیں وعدہ دیتا ان کو شیطان مگر دھوکے کا۔ اولئک مأواہم جہنم یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ولا یجدون عنہا محیصا اور یہ نہیں پائیں گے شیطان کے دوست اس جہنم سے محیصن اے مفرن بھاگنے کی جگہ، مدارک مفرن۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا نیک اعمال کیے اور نیک اعمال کیے تو سندخلہم ہم ان کو داخل کریں گے ان قریب جنات ایسے باغات میں تجری من تحتها الانہار کے بہیں گے ان کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ابدا ہمیشہ رہیں گے اس میں ہمیشہ رہنا۔ وعد اللہ حقا یہ اللہ کا وعدہ ہے برحق۔ ومن اصدق من اللہ قیلا اور کون زیادہ سچا ہے اللہ سے بات کرنے میں؟ اللہ پاک سے بڑھ کر تو کوئی سچا ہو نہیں سکتا۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب ارے تمہاری تمنائیں نہیں چلیں گی اے مشرکین مکہ، ولا امانی اہل الکتاب اور نہ ہی اہل کتاب کی تمنا چلے گی۔ وہ کیا؟ ان تنفعکم الاصنام یہ کہ تمہارے بت تمہیں نفع دیں، مدارک ان تنفعکم الاصنام یہ تمہاری تمنا نہیں چلے گی۔ من یعمل سوءا وہ جو کرے گا برائی یجزا بھی تو بدلہ دیا جائے گا اس کو اس کے ساتھ۔ ولا یجد له من دون اللہ ولیا اور وہ نہیں پائے گا اپنے لیے اللہ کے علاوہ ولین کوئی حمایتی، ولا نصیرن اور نہ کوئی مددگار۔ ومن یعمل من الصالحات من ذکر اور وہ جو کرے گا نیکیوں میں سے
چاہے وہ مذکر ہو او انسا یا مؤنث ہو وہو مؤمن، اس حال میں کہ وہ مومن بھی ہو، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، پس یہ لوگ داخل ہوں گے جنت میں، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور یہ نہیں ظلم کیے جائیں گے کھجور کے شغاف کے برابر بھی۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، کون زیادہ خوبصورت ہو سکتا ہے دین میں، ممن اسلم، اس آدمی سے جس نے فرما بردار بنایا وجہ ہوا اپنے چہرے کو للہ، اللہ کے لیے، وہ محسن، اس حال میں کہ وہ نیکی کرنے والا ہے، اے عامل للحسنات، مدارک، اس حال میں کہ وہ نیکی کرنے والا ہے، واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور اتباع کیا اس نے ابراہیم یک طرفہ کے دین کا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور ابراہیم وہ ہے کہ بنایا ہے اللہ نے اس ابراہیم کو خلیلاً اپنا دوست۔ توجہ ہے، عبد الرحمن الصفوری رحمہ اللہ 8ویں اور 9ویں صدی ہجری کے عالم گزرے ہیں، تو اس نے اپنی کتاب نزہۃ المجالس کے اندر ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق جب اللہ نے اعلان فرمایا کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم میرا دوست ہے، تو فرشتوں نے عرض کیا کہ رب ذوالجلال، اس کی بیوی بھی ہے، اس کے بچے بھی ہیں، وہ آپ کا اس طرح دوست کیسا ہو سکتا ہے؟ وہ آپ کے ساتھ اس طرح محبت کیسے کر سکتا ہے کہ اس کے دل میں آپ کے علاوہ کسی کی بھی محبت نہ ہو؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جاؤ مشاہدہ کر کے آؤ۔ چنانچہ جب یہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام جنگل میں بکریاں چرا رہے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر انہوں نے سلام ڈالا، بات چیت ہوئی، علیک سلیک ہو گئی، تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کہا کہ کھانا کھاؤ، کیونکہ کھانا بسا اوقات چروائے بھی اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں نا۔ تو انہوں نے کہا کہ کھانے کی قیمت کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کھانے کی قیمت صرف بسم اللہ ہے۔ یہاں سے ان کو چوٹ لگ گئی، واقعی آ رہا ہے اللہ کا خلیل۔ اس دوران ان کے فرشتوں کے منہ سے نکلا کہ سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت، بالآخر سبحان قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ جب یہ الفاظ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے سنے نہ کہا او ماشاءاللہ کیا مزہ آ گیا یار، یہ کلمات مجھے دوبارہ سناؤ۔ انہوں نے کہا کہ مفت میں تھوڑی سنائیں گے، اس پر پیسے لگتے ہیں، نہیں سمجھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ چلو یہ جو میری بکریوں کا ریوڑ ہے نا، یہ پورا ریوڑ لے لو، لیکن مجھے اللہ پاک کی یہ تعریف دوبارہ سناؤ۔ فرشتوں نے دوبارہ سنائی، کہا کہ یار اور بھی سناؤ، کہا کہ اور اب کیا دو گی؟ کہا کہ یار بکریوں کے بعد تم خود یہ بکریاں چرا نہیں سکو گے، تمہیں چرواہا تو ملے گا نا، چرواہے کی ضرورت ہے، میں تمہارا چرواہا بن جاؤں گا، لیکن مجھے کسی طرح اللہ کی یہ تعریف سناؤ۔ تو فرشتوں نے اس کو کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ ہم اللہ پاک کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، آپ کے امتحان لینے کے لیے آئے تھے۔ ہم نے کہا کہ آپ اللہ کے خلیل کیسے ہو سکتے ہیں، بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اللہ پاک نے مشاہدہ کروایا، بلا شبہ ہمارے مشاہدے نے گواہی دی ہے کہ تو واقعی اللہ کا خلیل ہے۔ اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور وہ جو کچھ زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور ہے اللہ ہر چیز کو گھیرنے والا۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں عورتوں کے بارے میں، قل آپ کہیے اللہ یفتیکم فیہن، اللہ پاک تمہیں فتویٰ دیتے ہیں ان عورتوں کے بارے میں۔ وما، اب ذرا غور سے ترجمہ سمجھنا، وما اور وہ آیت کریمہ بھی تمہیں فتویٰ دے رہی ہے، یتلا علیکم فی الکتاب، جو آیت پڑھی جاتی ہے تم پر کتاب اللہ کے اندر، وہ کون سی آیت ہے؟ فی یتامی النساء، جو یتیم لڑکیوں کا حق بیان کرتی ہے۔ اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن، وہ یتیم لڑکیاں جن کو آپ نہیں دیتے ہو وہ مہر جو ان کے لیے لکھا گیا ہے۔ یہ کون سی آیت ہے؟ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، وہ مہر پورا نہیں دے رہے تھے، تو اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ اگر تم یتیم لڑکیوں کو پورا مہر نہیں دے سکتے تو پھر دوسری عورتوں سے جا کے شادی کرو۔ تو فرمایا کہ وہ آیت بھی تمہیں عورتوں کے متعلق فتویٰ دے رہی ہے جس میں کیا لکھا ہے کہ جن یتیم لڑکیوں کو مہر پورا نہیں دے رہے ان کو مہر پورا دے دو۔ ایک فتویٰ یہ ہے۔ اور وہ آیت جو پڑھی جاتی ہے تم پر کتاب میں یتیم لڑکیوں کے بارے میں، اللہ لا تؤتونہن ما کتب لہن،
وہ لڑکیاں جن کو آپ نہیں دیتے ہو وہ مہر جو ان کے لیے لکھا گیا ہے، وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، اور تم رغبت بھی رکھتے ہو ان کے ساتھ نکاح کرنے کی، کیوں؟ ان کے پاس حسن بھی موجود ہے، مال بھی موجود ہے، تمہارا شوق بھی ہے کہ ان کے ساتھ نکاح کرے، چچا زاد بہن کے ساتھ، جو آپ کے پرورش میں رہی ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ آپ ان کو مہر نہیں دیتے۔ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ، اور وہ آیت جو کمزور بچوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، وہ کمزور بچوں کے بارے میں کیا نازل ہوئی ہے کہ بھئی کمزور بچوں کو بھی میراث دے دو۔ علامہ نصفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ یفتیکم فی یتام النساء وفی المستضعفین وفی ان تقوموا، یتیم لڑکیوں کے بارے میں بھی وہ آیت فتویٰ دے رہی اور کمزور بچوں کے بارے میں، کیونکہ زمانے جاہلیت میں بچوں کو میراث نہیں دیتے تھے کہ انہوں نے کون سا کمایا ہے، نہیں سمجھے؟ ہاں، وہ بھائی جو مدرسے کے اندر پڑھ رہا ہے تو بڑے بھائی کیا کہتے ہیں، اس نے کون سا کمایا ہے، تو ہمیشہ ٹھنڈی ہوا کے نیچے جو ہے نا پڑھتا رہا ہے، اس کو حصہ کیوں دے، کمایا ہم نے ہے یا اس نے ہے؟ نہیں بات سمجھ۔ تو فرمایا کہ وہ جو کمزور بچے ہیں ان کے بارے میں بھی قرآن فتویٰ دیتا ہے کہ ان کو میراث سے محروم نہیں کرو۔ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى، اور وہ آیت جو فتویٰ دیتی ہے اس بارے میں کہ ان تقوموا لليتامى بالقسط، کہ تم قائم کرو یتیموں کے لیے کس کو؟ انصاف کو۔ وما تفعلوا من خیر، نتیجہ کیا نکلا؟ المانا، یہ اپنے پاس عبارت نوٹ کر لو، مطلب کیا ہوا؟ یفتیکم، یہ آیت کریمہ تمہیں فتویٰ دیتی ہے، فی یتام النساء وفی المستضعفین وفی ان تقوموا، تفسیر مدارک۔ وما تفعلوا من خیر، اور وہ جو کرو گے تم نیکی میں سے، فإن اللہ کان بہ علیما، پس بے شک اللہ پاک ہے اس کو جاننے والا، اس کا بدلہ دے گا۔ وإن امرأة خافت من بالها، اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے ڈرتی ہے، نشوزاً، اس کی نافرمانی سے، توجہ ہے، ایک شوہر کی 2 3 4 بیویاں ہیں، بیوی ڈرتی ہے کہ اگر میں اس کو کچھ حقوق معاف نہیں کرتی ہوں نا تو یہ مجھے طلاق دے دے گا، اور یہ اس کے پاس رہنا چاہتی ہے، تو اللہ پاک نے اجازت دی ہے کہ یہ عورت اپنے حقوق کو گرائے تو درست ہے۔ مثلا اس کو کیا کہے کہ بھائی میرے پاس، مثلا میں اس کی باری مہینے کے اندر 4 5 دن بنتی ہے، تو وہ کیا کہتی ہے؟ میرے پاس ایک دفعہ آؤ، یا کہتی ہے میرے پاس بالکل بھی نہیں آؤ، جیسے کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی باری سیدہ عائشہ کے حوالے کر دی تھی۔ یا یہ کہ وہ کہتی ہے کہ بعض مہر میں نے معاف کیا، میرے کو رکھو، یا کہتی ہے میں نے چلو کل مہر تجھے چھوڑا، پھر صرف مجھے رکھو، تو شرعاً اس کی گنجائش ہے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَالِهَا، اور اگر کوئی عورت ڈرتی ہے اپنے شوہر سے، نشوزاً، نافرمانی سے، او اعراضاً، یا اعراض کرنے سے، فلا جناح علیہما، تو کوئی گناہ نہیں ہے ان پر، ان یصلحا بینہما صلحا، کہ وہ صلح کریں آپس میں۔ صلح کرنا کس سے؟ ای عن القسمت، تقسیم سے صلح کریں کہ عورت اپنے کچھ حصوں کو گرائے، مدارک۔ والصلح خیر، اور صلح زیادہ بہتر ہے کس سے؟ من الفرقتی، جدائی سے، کیونکہ یہ جب ڈرتی ہے کہ میں حقوق معاف نہیں کروں گی تو شوہر مجھے طلاق دے دے گا، تو فرمایا کہ طلاق لینے سے بہتر کیا ہے کہ اپنے حقوق کو گرائے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ وَالشُّحَّ، اور حاضر کیا گیا ہے نفسوں کے پاس حرص کو اور لالچ کو۔ عموماً ہر انسان کے مادے کے اندر لالچ تو پیدا کی ہی گئی ہے، مال میں مزہ کس کو نہیں آتا، نہیں سمجھے ہو بات؟ تو فرمایا کہ اگر یہ تھوڑا بہت 5 روپے کھلائے گی نا شوہر کو، ہاں چلو تجھے مہر معاف کیا، آدھا مہر معاف کیا، یا 5 روپے باپ سے لے کر کے بھی اس کو کھلائے گی، تو اب کہے گا بس ٹھیک ہے یہ اچھی ہے، نہیں آ رہی بات سمجھ میں۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ وَالشُّحَّ، اور حاضر کیے گئے ہیں نفس، کیا؟ لالچ۔ فرمایا لالچ میں آ کر کے شوہر پھر تمہیں رکھے گا، تھوڑی اس کو لالچ تو دو نا۔ وَإِن تُحْسِنُوا، اور اگر تم نیکی کرو گے، وَتَتَّقُوا، اور بچو گے اللہ کی نافرمانی سے، دوبارہ سمجھو، وَإِن تُحْسِنُوا، اور اگر تم نیکی کرو گے، وَتَتَّقُوا، اور آپ بچو گے کس سے؟ اے النشوز، یعنی نافرمانی کرنے سے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، پس بے شک اللہ پاک ہے ان اعمال کو جو تم کرتے ہو خبر رکھنے والا۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اگر تمہاری 2 بیویاں 3 یا 4 ہیں تو اللہ پاک فرماتے تمہیں طاقت نہیں ہے کہ تم ان کے درمیان میں برابری کر سکو، جتنا بھی حرص رکھو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موقع پر تم سے گڑبڑ ہو ہی جائے گی۔
تو ظاہر ہے اس طرح کی گڑبڑ امید ہے کہ اللہ پاک معاف فرمائے جو کبھی کبھار ہو گئی. لیکن ایسے نہیں کرو کہ مکمل ایک طرف مائل ہو جاؤ اور دوسری کو بالکل کل معلقہ لٹکی ہوئی کی طرح رکھ دو کہ نہ تو اس کو شادی شدہ کہا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کو طلاق والی، درمیان میں لٹکی ہوئی ہے. کم از کم ایسا نہیں ہونا چاہیے. آیا کیا نہیں ہے؟ وَلَن تَسْتَطِيعُوا، اور تم طاقت نہیں رکھتے ہو، ان تعدلوا بین النساء، یہ کہ تم برابری کر سکو عورتوں کے درمیان میں، ولو حرصتم، اگرچہ تم حرص بھی رکھو، لیکن فلا تميلوا كل المیل، مت مائل ہو جاؤ پورا مائل ہو جانا کسی ایک کی طرف، فتذروها كالمعلقہ، کہ دوسری کو بالکل چھوڑ دو. کس طرح کہ وہ لٹکی ہوئی ہے، لیست بذات بال ولا مطلقۃ، نہ تو بیچاری وہ شوہر والی کہلاتی ہے. نہیں سمجھی؟ خواتین سے پوچھتی ہے تو بناو سنگار نہیں کرتی ہے، میرا کون سا شوہر ہے کہ میں بناو سنگار کروں؟ نہیں سمجھی بات؟ تو گویا کہ وہ شوہر والی بھی نہیں ہے، ولا مطلقۃ، اور مطلقہ بھی نہیں ہے. وَإِن تُصْلِحُوا، اور اگر تم اصلاح کرو گے، اے بینہن، اپنی بیویوں کے درمیان میں، وَتَتَّقُوا، اور تم ڈرو گے کسے؟ اے الجور، ظلم سے، مدارک. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا رَحِيمًا، اللہ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، پس بے شک اللہ پاک ہے بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا. وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر یہ میاں بیوی علیحدہ ہو جائیں گے تو بھی کوئی بات نہیں، اگرچہ اللہ اس کو ناپسند کرتے ہیں لیکن اللہ اجازت تو دیتے ہیں نا کہ اگر آپ کی زندگی صحیح نہیں گزر پاتی تو آپ طلاق دے دو. فرمایا وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر یہ دو میاں بیوی علیحدہ ہو جائیں گے، یُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، ہر کسی کو بے پرواہ کر دے گا اللہ پاک، من سعتہ، اپنی وسعت اور قدرت سے. مرد کو اللہ پاک دوسری اس سے بہتر بیوی عطا فرمائے گا، اور بیوی کو اللہ پاک اس پہلے شوہر سے زیادہ بہتر شوہر عطا فرمائے گا. ہر کسی کا اللہ ہے یار، سمجھے نہیں؟ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ پاک وسعت والا اور حکمت والا. اللہ پاک نے یہ وسعت رکھی ہے نا بالتحلیل النکاح، کہ اللہ نے نکاح کو حلال کیا. اگر نکاح حلال نہ ہوتا تو کتنے فسادات ہوتے. اللہ کی طرف سے وسعت ہے. اللہ حکیم ہے فی الاذن فی السراح، کہ اس نے اس حکمت کی بنیاد پر آزاد کرنے کی بھی اجازت دی ہے. یہ مجبور نہیں بنا کہ آپ کو کسی بھی صورت میں طلاق نہیں دینی. بعض خاندانوں کے اندر عجیب سلسلہ ہے نا، بعض خاندانوں میں یہ کہ بس طلاق بر طلاق، طلاق بر طلاق، نہیں سمجھے، اور بعد بس قتل ہو جائیں گے لیکن بیوی کو طلاق نہیں دیں گے. دونوں طریقے غلط ہیں. افراط اور تفریط نہیں ہونا چاہیے بلکہ اعتدال ہونا چاہیے. سلسلہ اچھا چلتا ہے چلنے دو، لیکن جب آپ سمجھ رہے ہیں کہ زندگی تنگ ہو رہی تو کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو پریشان رکھنے کی اور دوسرے کو بھی پریشان رکھنے کی. اب اللہ نے اجازت دی ہے کہ جدا ہو جاؤ، اللہ ہر کسی کو بہتر عطا فرمائے گا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور وہ جو کچھ زمین میں ہے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، اور بے شک ہم نے تاکید کی تم سے پہلے اہل کتاب کو، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی ہم نے تاکید کی ہے، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ تم ڈرو اللہ سے. جب اللہ سے ڈرو گے تو اس پورے دین پر عمل آسان ہو جائے گا. وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو بے شک اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا، اور ہے اللہ بے پرواہ کس سے؟ اے ان خلقہ، مدارک، اپنی مخلوق سے اللہ بالکل بے پرواہ ہے. کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کے ایمان لانے کی. حمیدن، وہ اللہ تعریف کیا ہوا ہے، پوری مخلوق اس کی تعریف کرتی ہے. دنیا میں اس کی تعریف ہے اور جنت میں بھی اسی اللہ کی تعریف. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور ہے اللہ کافی سنبھالنے کے لیے، جو پوری مخلوق کو سنبھال رہا ہے. إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ، اگر اللہ چاہے تو تمہیں لے جائے، اگر چاہے تو تمہیں لے جائے. أَيُّهَا النَّاسِ، اے لوگو، وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اور لائے دوسروں کو. یہ اللہ اس پر قادر ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور ہے اللہ اس پر قادر. مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا، ارے وہ آدمی جو ارادہ کرتا ہے دنیا کے بدلے کا کہ صرف ہمیں کیا ملے؟ دنیا ملے. فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ارے تو کیوں پاگل ہوا ہے؟ اللہ پاک کے پاس تو دنیا کا بدلہ بھی ہے اور آخرت کا بدلہ بھی ہے. صرف اللہ سے دنیا کا بدلہ کیوں مانگتے ہو؟ آخرت کا بدلہ بھی مانگو، اللہ دونوں دینے کے لیے تیار ہے یار. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور ہے اللہ سننے والا اور دیکھنے والا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط،
ہو جاؤ قائم انصاف پر، شہداء للہ، گواہی دینے کے لیے اللہ کے لیے، ولو علی انفسکم، اگرچہ وہ گواہی تمہارے نفس کے خلاف جائے، اول والدین یا والدین کے خلاف جائے، والاقربین اور رشتہ داروں کے خلاف جائے، پھر بھی یار گواہی حق کی دے دو۔ ان یکن غنیا او فقیرا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ گواہ کیا کہتا ہے کہ یار اگر اس کے خلاف گواہی دیتا ہوں تو یہ 500 روپے سے محروم ہو جائے گا، بیچارہ غریب ہے، اس کے لیے جھوٹی بھی گواہی دیتا ہوں تاکہ 500 روپے اس کے پاس آ جائے، اس پر رحم کرتا ہے۔ آدمی کے غربت کی وجہ سے اس پر رحم کر کے اور اس کے حق میں جھوٹی گواہی دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تو کسی کا اتنا زیادہ خیر خواہ نہیں ہے جتنا میں اپنے مخلوق کا خیر خواہ ہوں۔ غریب ہے یا فقیر ہے، تجھے اس کے فکر کی ضرورت نہیں ہے، تو اپنا کام کر، تیرا کام کیا ہے؟ صحیح گواہی دینا۔ ان یکن غنیا، اگر وہ مشہود علیہ ہے مالدار، او فقیرن یا فقیر، تو تم پرواہ نہیں کرو، کیونکہ فاللہ اولا بہما، کیونکہ اللہ زیادہ خیر خواہ ان دونوں کا۔ یہ ترجمہ لکھ دو۔ فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، پس مت اتباع کرو خواہش کا، ان تعدلوا، کس بات سے؟ اے ان تعدلوا، اللہ، مت اتباع کرو خواہشات کا، کس سے؟ انصاف کرنے سے، ایک ترجمہ۔ یا فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا اے ان الحق مدارک، جب ان سے لا جائے گا تو ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ اعراض۔ تو مت اتباع کرو خواہشات کا، ان تعدلوا یہ عن الحق، یہ کہ تم اعراض کرو کس سے؟ حق سے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وَإِن تَلْوُوا، اور اگر تم زبان مروڑو گے، کیا مطلب؟ زبان مروڑ کے غلط گواہی دے دو گی، او توردو، یا یہ کہ تم اعراض کرو گے کس سے؟ حق گواہی سے۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، یہ لکھ دینا، او توردو، یا یہ کہ تم اعراض کرو کس سے؟ حق گواہی سے۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، پس بے شک اللہ پاک ہے ان اعمال کو جو تم کرتے ہو ان سے خبر رکھنے والے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا آمنو سے مراد کیا ہے؟ آمنو باللسان، یعنی آمنو بألسنتہم ولم تؤمن قلوبہم، تفسیر خازن۔ یا آمنو سے مراد حقیقی مومن ہے، تو آگے آمنو سے مراد ہے اثبتو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی اے وہ لوگوں جنہوں نے زبان سے ایمان لایا لیکن ابھی تک ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہوا، ان سے خطاب ہے۔ ان کو کہا جا رہا ہے آمنو باللہ، کہ ایمان لاؤ کس پر؟ اللہ پر۔ اور اگر حقیقت میں مومن مراد ہے یا ایھا الذین آمنوا سے، تو پھر آمنو سے کیا مقصد ہوگا؟ اثبتو، ایمان پر ثابت قدم رہو۔ اے ایمان والو، آمنو باللہ، ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، والکتاب، اور کتاب پر، الذی نزل علی رسولہ، اس کتاب پر جو اتاری اللہ نے اپنے رسول پر، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر جو اللہ نے اتاری ہے اس سے پہلے، ومن یکفر باللہ، اور وہ جو انکار کرے گا اللہ کا، وملائکتی، اور اس کے فرشتوں کا، وکتبی، اور اس کے کتابوں کا، ورسولی، اور اس کے رسولوں کا، والیوم الآخر، اور آخرت والے دن کا، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو وہ بھٹک گیا بھٹکنا دور والی گمراہی میں جا پڑا۔ تو روافض کے یہاں ایمانیات کتنے ہیں؟ یاد ہوئے ہیں ابھی تک یا نہیں ہوئے؟ ہاں 5، کون کون سی چیزیں؟ توحید، نبوت، امامت، عدل اور قیامت۔ کتابیں اور فرشتے ان کے پاس نہیں ہیں۔ تو وَمَن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ، جو انکار کرتا ہے اللہ کا اور اس فرشتوں کا اور کتابوں کا، تو اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ گمراہ ہے۔ اور اوپر سے بھی اللہ نے کیا فرمایا کہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، تو پتہ چلا کتب ایمان کے اندر ہیں لیکن روافض کے ایمان کے اندر کتابیں داخل نہیں ہیں۔ ان الذین آمنوا، اب ذرا تفسیر سمجھتے جانا۔ ان الذین آمنوا اے بموسیٰ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا موسیٰ علیہ السلام پر، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا، کیسے؟ اے اتخذوا العجل، یعنی انہوں نے بچڑے کی پوجا کی، ثم آمنوا، پھر انہوں نے ایمان لایا کب؟ من بعد عودہ، اے من بعد عودہ، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واپسی کے بعد، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا کس کا؟ اے بعیسیٰ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، ثم ازدادوا کفرا، پھر یہ بڑے کفر میں کس میں؟ اے بمحمد، نبی علیہ السلام کا انکار کر کے ہی۔ سمجھے تفسیر یا نہیں؟ پوری کی پوری تفسیر، تفسیر مدارک۔
لکھ دیے آپ لوگوں نے. ان الذین آمنوا اے بموسیٰ ثم کفروا اے اتخذوا العجل ثم آمنوا اے بعد عودہ ثم کفروا اے بعیسیٰ ثم ازدادوا کفرا اے بمحمد لم یکن اللہ لیغفر لہم، تو نہیں اللہ اس طرح کہ ان کو بخش دے، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہیں اللہ ایسا کہ دکھائے ان کو سیدھی راہ. اللہ پاک بھی ان کو پھر گمراہی میں رکھتا ہے. بشر المنافقین بان لہم عذابا علیما، اور خبر دو منافقین کو کہ بے شک ان کے لیے عذاب دردناک. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، وہ لوگ جو بناتے ہیں کافروں کو دوست من دون المؤمنین، اہل ایمان کے علاوہ. ایبتغون عندہم العزت، کیا یہ طلب کرتے ہیں ان کافروں کے پاس عزت؟ اللہ پاک فرماتی ہے جو کچھ لوگ کافروں سے دوستیاں رکھتے ہیں تو ان سے دوستی رکھنے کا غرض کیا ہے؟ تاکہ کافر ان کی عزت کریں. عزت کافروں کے پاس ہے؟ ہرگز نہیں. فإن العزت للہ جمیعا، پس بے شک عزت اللہ کے لیے ہے سب، وہ جس کو عزت دے تب ملے گی. وقد نزل علیکم فی الکتاب، اور بے شک اللہ نے تو نازل کر دیا تم پر کتاب قرآن کے اندر، ان اذا سمعتم آیات اللہ، کہ جب تم سنو اللہ پاک کی آیتوں کے متعلق، یکفر بہا، کہ ان آیتوں کا کفر کیا جا رہا ہے، انکار کیا جا رہا ہے، ویستہزأ بہا، اور ان آیتوں پر مذاق اڑائی جا رہی ہے، فلا تقعدوا معهم، تم مت بیٹھو ان کے ساتھ، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ یہ لگے اس بات کے علاوہ کسی دوسری بات میں. انکم اذا مثلہم، اگر تم بیٹھے رہے تو تم بھی ان کی طرح جو ہو جاؤ گے. کس میں؟ اے فی الوزر، گناہ میں. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ تم ان کافروں سے دوستیاں کیوں رکھتے ہو؟ یہ اپنی مجلسوں کے اندر صحابہ کرام پر بکواس کریں گے اور طرح طرح کی خرافات بکیں گے، ان کے ساتھ کیوں بیٹھتے ہو؟ جبکہ تمہیں حکم ہے کہ جب قرآن کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہو تو یا ان پر مذاق اڑائی جا رہی تو تمہارے لیے بیٹھنا تو جائز نہیں ہے. اگر تم ان کے ساتھ اس حال میں بیٹھو گے تو تم بھی ان کی طرح کیا ہو جاؤ گے؟ گناہ گار ہو جاؤ گے. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، یہاں سے تخفیف اخروی، دیکھو سیدھے ہو جاؤ، بے شک اللہ پاک جمع کرنے والا ہے منافقین اور کافرین کو جہنم کے اندر جمیعاً، سب کو. منافقین اور کافرین سب کو جہنم میں داخل کرے گا. کیوں؟ لاجتماعہم فی الکفر والاستہزاء مدارک، کیونکہ دنیا کے اندر کفر اور استہزاء میں یہ جماعت ہے تو اللہ پاک جہنم میں بھی ان کو جمع ہی کر دے گا. کون سے منافقین کو؟ الذین یتربصون بکم، فرمایا کہ وہ منافقین جو انتظار کرتے ہیں تمہارے بارے میں. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، پھر اگر آ جاتی ہے تمہیں کوئی فتح اللہ کی طرف سے، قالوا، تو یہ کہتے ہیں أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے کیا؟ لشکر میں تو چلے تھے نا، اگرچہ انہوں نے حرکتیں جیسی بھی کی، ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے کیا؟ لہذا فَأَشْرِكُونَا فِي الْغَنِيمَةِ مدارک، ہمیں مال غنیمت کے اندر شریک کرو. وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر ہوتا ہے کافروں کا حصہ، کیا مطلب؟ اگر غلبہ کن کو مل جاتا ہے؟ کافروں کو، تو ان کے پاس چلے جاتے ہیں. قالوا، ان کو کہتے ہیں الم نستحوذ علیکم، ارے ہم تمہارے اوپر غالب نہیں آئے تھے؟ تو بالکل میرے تلوار کے قریب آ گیا تھا، میں تجھے مارتا تو مار سکتا تھا. تو ابو بکر عمر کے بالکل قریب آ گیا تھا، اگر وہ تجھے تلوار مارتے تو مارتے، لیکن ہم نے ان کو منع کیا، ہم نے تمہیں ایمان والوں سے بچایا، لہذا 5 روپے ہمیں دے دو. نہیں یہ بس میں کیسے ذلیل ہیں یہاں. مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ ہم لشکر تو تمہارے میں تھے نا، اور ان کو کیا کہتے ہیں کہ تمہارا دفاع تو ہم نے کیا، ہم نے تمہیں بچایا، ورنہ مسلمان تمہارا کباڑا کر کے رکھ دیتے. توبہ. قالو، کہتے ہیں الم نستحوذ علیکم، اے الم نغلبکم، کہ ہم تم پر غالب نہیں آئے تھے کیا؟ ونمنعکم، اور ہم نے تمہیں بچایا، من المؤمنین، اہل ایمان سے، اے ثبتناہم عنکم، یعنی ہم نے اہل ایمان کو روکا تم سے تاکہ تمہیں نہ مارے. واللہ یحکم بینکم، فاللہ یحکم بینکم، بس اللہ فیصلہ کرتا ہے تمہارے درمیان، یوم القیامہ، قیامت کے دن، بس اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان میں قیامت کے دن. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور نہیں کرے گا اللہ پاک کافروں کے لیے اہل ایمان پر غالب آنے کا راستہ. قیامت کے دن بھی اللہ پاک کفار کو مسلمانوں پر غالب ہونے کا موقع نہیں دے گا کہ ہمیں مسلمانوں نے خراب کیا یا انہوں نے ہمیں تبلیغ نہیں کی، ہم تک دین نہیں پہنچایا، اس طرح کی بات نہیں کر سکیں گے. ان المنافقین یخادعون اللہ، بے شک منافقین یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو. اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ اے اولیاء اللہ مدارک،
بے شک منافقین یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کے ولیوں کو، دوستوں کو، اللہ کے رسول اور اس کے صحابہ کو، وہ خادعہم، اور اللہ پاک ان کو سزا دیتا ہے ان کے دھوکے کی، کیونکہ خدا کی نسبت اللہ پاک کی طرف مناسب نہیں ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب یہ کھڑے ہوتے ہیں منافقین نماز کی طرف تو کھڑے ہوتے ہیں سست ہو کر کے، یُرَاؤُونَ النَّاسَ، دکھاتے ہیں صرف لوگوں کو کہ ہم نمازی ہیں۔ نماز میں سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، بس کبھی امام سلام پھیرتا ہے جان چھوٹے، تنگ ہوتے ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ، اور یاد نہیں کرتے ہیں اللہ کو، إِلَّا قَلِيلًا، مگر تھوڑا سا، نہیں سمجھے، بس فرض نماز پڑھی اور بھاگے، نہیں سمجھے بات۔ مذبذبین بین ذالک، ڈاواں ڈول ہے اس کے درمیان، ای الکفر والایمان، بین ذالک ای الکفر والایمان، یہ ڈاواں ڈول ہے کفر اور ایمان کے درمیان۔ لا الہ الا، نہیں ہے ان کی طرف یعنی ایمان والوں کی طرف، ولا الہ الا، اور نہ ان کی طرف یعنی کافروں کی طرف، نہ مسلمانوں کی طرف ہے نہ کافروں کی طرف ہے، بلکہ درمیان میں کیا ہے، ڈاواں ڈول ہے۔ کیا کہتا ہے، وائے ناکامی، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء۔ ومن یضلل اللہ، اور جس کو بھٹکا دے اللہ، فلن تجد له سبیلا، تو پس ہرگز نہیں پاؤ گے اس کے لیے کوئی راستہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مت بناؤ کافروں کو دوست اہل ایمان کے علاوہ۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کیا کہ تم اللہ کے لیے کر دو اپنے اوپر واضح دلیل عذاب دینے کے لیے، کہ اللہ پاک اس دلیل کے بنیاد پر تمہیں عذاب دے دے۔ جیسے استاد طالب سے کہتا ہے، کیوں مجھے پٹائی کا موقع دیتے ہو، خدا کے لیے ٹائم پر آؤ یار، نہیں سمجھے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین وہ جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے، آیا کہ نہیں؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین یہ آگ کے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ ولن تجد لهم نصیرا، اور ہرگز نہیں پاؤ گے آپ ان کے لیے کوئی مددگار۔ الا الذین تابوا واصلحوا، مگر وہ جنہوں نے توبہ کی، کس سے؟ اے من النفاق، منافقت سے، واصلحوا، اور ٹھیک رہے، واعتصموا باللہ، اور چمٹ پڑے اپنے رب کو، واخلصوا دینہم للہ، اور خالص کیا اپنا دین اللہ کے لیے، فاولئک مع المؤمنین، پس یہ لوگ ہوں گے مومنین کے ساتھ، کہاں؟ جنت میں۔ وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، اور ان قریب دے گا اللہ پاک اہل ایمان کو اجر عظیم۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، ارے اللہ تمہیں عذاب دے کر کے کیا کرے گا؟ اللہ کو عذاب دینے کا کوئی شوق نہیں ہے، جیسے استاذ کو پٹائی لگانے کا کوئی شوق نہیں ہوتا، لیکن طالب کی انتہائی گڑبڑ پر استاذ برانگیختہ ہو جاتا ہے، آیا کہ نہیں؟ کیا کرے گا اللہ تمہیں عذاب دے کر؟ ان شکرتم، اگر تم شکر کرتے رہو گے، وآمنتم، اور اگر تم ایمان لیتے لاؤ گے، اے بھی یعنی اللہ پر، وکان اللہ شاکرا علیما، اور ہے اللہ قدردان اور جاننے والا، تمہاری چھوٹے سے چھوٹی نیکی کو جانتا بھی ہے، اور چھوٹے سے چھوٹی نیکی کو اللہ قدر سے بھی دیکھتا ہے۔ یضاعفا ان تکن حسنۃ، اگر نیکی آتی ہے یضاعفا، اللہ پاک اس کو دگنے پہ دگنا کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کو کوئی سزا دینے کا شوق نہیں ہے، اگر تم شکر کرو گے یعنی اللہ پاک کا قدر کرو گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب کفر کرو گے تو پھر ظاہر ہے فإن عذابی لشدید۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ پاک پسند نہیں کرتے ہیں بالسوء، الف لام عوضی، اے سوء احد، یہ میں جو ترجمہ کر رہا ہوں شیخ تقی عثمانی صاحب مدظ العالی کے ترجمے کے مطابق کر رہا ہوں۔ اللہ پاک پسند نہیں کرتے ہیں کس چیز کو؟ کسی کے برائی کرنے کو، الجہر من القول، اللہ پاک پسند نہیں کرتے ہیں کسی کے برائی کے ساتھ الجہر من القول، کہ اس کے برائی کا علل اعلان اظہار کیا جائے کہ فلاں جو ہے نا زانی ہے، فلاں جو ہے نا موبائل دیکھتا ہے، نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ اللہ پاک پسند نہیں کرتے ہیں کہ کسی کی برائی کو الجہر من القول،
قول کے ساتھ علل اعلان بیان کیا جائے. یہ شیخ تقی صاحب کا ترجمہ ہے. اللہ. اچھا دوسرا مطلب کیا ہے؟ الا من اکرہ علی ان یجہر بالسوء کفرا، یعنی سو سے مراد کیا ہے؟ کفر. اللہ پسند نہیں کرتے ہیں کفر کے بارے میں کہ الجہر من القول، کہ زبان کے ساتھ کفر کا اعلان کیا جائے. الا من ظلم، مگر کس کے لیے؟ مظلوم کے لیے پسند کرتے ہیں. اس کو جائز رکھتے ہیں کہ اگر کسی پر کوئی اقرار کرے، بندوق اٹھائے کہ کفر کا اظہار کر ورنہ گولی مارتا ہوں. اب اگر یہ کفر کا زبان کے ساتھ اظہار کرے وقلبہ مطمئن بالایمان، تو اس کی شرعاً اجازت ہے. دونوں مطلب سمجھ گئے؟ پہلا مطلب کیا تھا کہ کسی کے برائی کے ساتھ قول کے ساتھ اعلان نہ کیا جائے. الا من ظلم، مگر وہاں پر بھی مظلوم کے لیے جائز ہے کہ ظالم آپ پر ظلم کر رہا ہے، آپ اس کی برائی بیان کر سکتے ہیں کہ یار وہ میرے ساتھ ناجائزی کرتا ہے. اور دوسرا مطلب کیا آیا؟ کہ کفریہ قول کو اللہ پسند نہیں کرتے ہیں کہ اس کو زبان کے ساتھ اس کا اعلان کیا جائے، مگر مظلوم یعنی مکرہ کے لیے اللہ اس کو جائز رکھتے ہیں. اور تیسرا مطلب یہ ہے وہ شتم، کہ سو سے مراد کیا ہے؟ گالی گلوچ. اللہ پاک اس کو جائز نہیں رکھتے ہیں کہ علل اعلان زبان کے ساتھ جو ہے گالیاں دی جائیں. الا من ظلم، مگر جو مظلوم ہے اگر اس کو کسی نے برا بھلا بولا تو وہ برا بھلا کہنے کے ساتھ جواب دے سکتا ہے. قیلہ کے ساتھ یہ قول نقل کیا، مانا یہ مطلب بیان کرنا کمزور ہے. لا يحب اللہ الجار بالسوء من القول، پسند نہیں کرتے اللہ رب العالمین کسی کی برائی کرنے کو کہ اس کی برائی الجار من القول علل اعلان کی جائے زبان کے ساتھ. الا من ظلم، مگر وہ جو مظلوم ہو تو مظلوم ظالم کی برائی بیان کر سکتا ہے. وکان اللہ سمیعا علیما، اور ہے اللہ پاک سننے اور جاننے والا. ان تبدو خیرا او تخفوہ، اور اگر تم ظاہر کرو گے نیکی کو یا اس کو چھپاؤ گے. او تعفو عن سوء، یا یہ کہ تم بالکل مٹا دو گے برائی کو. یعنی کیا مطلب؟ برائی کو تم نے معاف تو کیا لیکن بالکل دل سے آپ نے مٹا دیا. فإن اللہ کان عفوا قدیرا، پر بے شک اللہ پاک بھی ہے مٹانے والا اور قدرت رکھنے والا. اگر آپ کسی کے کیے ہوئے جرم کو اپنے دل سے بالکل مٹا دیتے ہو تو اللہ پاک بھی آپ کے جرموں کو بالکل مٹا کے رکھ دے گا. ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے اللہ اور اس کے رسولوں کا، ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، اور ارادہ کرتے ہیں کہ وہ فرق کریں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان میں. بعض جاہل صوفی ہوتے ہیں نا، پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ لوگ چاہتے ہیں اللہ اور رسولوں کے درمیان میں فرق کرنا. اللہ رسول میں فرق نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ اور رسول کو ایک ہی سمجھا جائے. سمجھے وہ بات نہیں؟ کچھ اس طرح کے خبثاء گزرے ہیں نا، غالی قسم کے، مسلمان کہلانے والے لیکن غالی، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بس اوقات خدا کہہ بیٹھتے ہیں. امام اہل سنت حضرت شیخ سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ اپنی ایک کتاب کے اندر کہیں گزرا ہے میرے اس کی کتابوں میں، حضرت نے فرمایا کہ کسی بریلوی مولوی نے یہ شعر پڑھا: وہی جو عرش پر مستوی تھا خدا ہو کر، اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. عرش پر جو خدا تھا وہی فرش پر محمد کی شکل میں آ گیا. اور ایک ان کا مولوی ہے محمد یار فریدی، محمد یار فریدی، اس کی کتاب دیوان محمدی یہ میرے پاس ہے. ایک کے بجائے دو نسخے ہیں، لیکن مانگنا نہیں کہ آپ کے پاس دو نسخے ہیں تو ایک دے دو. تو اس میں اب یہ وہ کتاب ہے کہ بریلیوں کے ایک بہت بڑے مولوی سعید احمد کاظمی نے، اس کا انتقال ہو گیا فیصل آباد کا تھا، اس نے اس پر تصدیق کی ہے کہ ہمارے اس مولوی نے جو کچھ لکھا ہے وہ صحیح لکھا ہے. تو یہ کیا کہتا ہے محمد یار فریدی؟ اپنا نام کیا ہے؟ محمد. اب کہتا ہے غر محمد نے محمد کو، اگر پنجاب کے محمد نے مدینے والے محمد کو، گر محمد نے محمد کو خدا مانا
پھر تو سمجھو کہ مسلمان ہے ورنہ دغا باز ہے. سمجھ گئے ہو بات؟ ہم مسلمان کہتے ہیں تب بنیں گے جب محمد کو کیا مانے؟ خدا. پھر ایک جگہ کہتا ہے حقیقت جن کی مشکل تھی تماشا بن کے نکلیں گے، جسے کہتے تھے بندہ قلو اللہ بن کے نکلیں گے، بجاتے تھے جو انی عبدو کی بنسری ہر دم خدا کے عرش پر انی ان اللہ بن کے نکلیں گے. یہ نبی علیہ السلام کے لیے کہتے ہیں کہ یہاں پر تو کہتے تھے انی عبد اللہ، لیکن وہاں پر کیا کہیں گے کہ میں کیا ہوں؟ انی ان اللہ، اللہ عز باللہ. تو اللہ اور رسول کے درمیان میں فرق کرنے پر جو وعید آ رہی ہے وہ یہ کہ اللہ کی بات مانے اور رسول کی بات نہ مانے. ارے بات سمجھ میں نہیں؟ یا یہ کہ رسولوں میں فرق نہ کرے، کس میں؟ ماننے میں، کہ ایک کو نبی مانے اور دوسروں کو نبی نہ مانے. نبی سب کو برابر مانے نا، ہاں مرتبے اور مقام میں بل فرق کرے. وَيُرِيدُونَ، اور یہ لوگ چاہتے ہیں يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ، کہ فرق کرے اللہ کے درمیان میں ورسولی اور اس کے رسولوں کے درمیان میں. وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں بعض پر اور انکار کرتے ہیں کس کا؟ بعض کا. جیسے یہود، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی کفر کیا اور محمد علیہ السلام کا بھی کفر کیا، اور نصارہ نے محمد علیہ السلام کا کفر کیا. تو نتیجہ کیا نکلا؟ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ. جیسے پہلے گزرا ہے تُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور چاہتے ہیں کہ اختیار کریں اس کے درمیان میں راستہ. اے دیناً وسطاً بین الایمان والکفر، درمیانہ دین اختیار کریں جو ایمان اور کفر کے درمیان میں ہو. ہم نہ شیعہ نہ سنی، ہم اللہ والے ہیں، بس ہم مسلمان ہیں. نہیں سمجھے بات؟ ہم نہ شیعہ نہ سنی ہے، درمیان ہمارا دین ہے، اس کا کوئی نام نہیں ہے. نہیں سمجھے بات؟ تو وہ کیا ہے؟ بین الایمان والکفر. کیا کہتے ہیں نمائے؟ وہ کیا کہتے ہیں مرزائی؟ نہ میں شیعہ، ہاں میں ہوں علمی کتابی، نہ دیوبندی نہ وہابی، میں ہوں علمی کتابی. چلو جب معمولی مار پڑتی ہے نا، ہاں مولانا کیا نام ہے اس کا، جامعۃ الرشید والے کا، طارق مسعود صاحب، اس کا دباؤ برداشت نہیں کر سکا. اگر اس کو پتہ چل جائے میرے جیسے مولوی کا، پھر کہاں ہے، کیا اس کا حال ہوگا؟ ہاں وہ ایک مبلغ ہے، نہیں سمجھے بات؟ اس کے دباؤ میں وہ بھاگ گیا اور گھر سے نہیں نکلا. کہا کہ میری بیوی نے بھی مجھے منتیں کی کہ اس کو مولوی صاحب مفتی صاحب تمہیں بلا رہے ہیں جاؤ. میں نے اس کو کہا کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا. نہیں سمجھے وہ بات؟ کیونکہ مفتی صاحب جو ہے نا میرے ساتھ ملنے کے لیے نہیں آئے، مجھے تکلیف دینے کے لیے آئے. نہیں سمجھے بات؟ تو پھر بھی لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. ہاں اہل حق کے سامنے آنا کتنا مشکل کام ہے، حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ وہ مناظر بھی نہیں ہے. اور اس نے جو پہلے ایک اہل حدیث مولوی کے ساتھ مناظرہ کیا، اس میں جو اس کا حال ہے وہ بھی اس نے دیکھا ہے. ہاں باوجود اس کے پھر بھی بھاگ گیا. تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس کی کیا حقیقت ہے. توبہ. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ السَّبِيلَ، اور چاہتے ہیں کہ یہ اختیار کریں اس کے درمیان میں راستہ، بین الایمان والکفر. اولئک هم الکافرون حقا، یہ وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں برحق، ان کے کفر میں کوئی شک نہیں. اے کفرن کاملا ثابتا حقا یقینا. تفسیر کبیر. اتنے الفاظ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنی تشریح. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے عذاب رسوا کنندہ. وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُولِهِ، اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اللہ پر اس کے رسولوں پر. وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور نہیں تفریق کی ان میں سے کسی کے درمیان میں، یعنی سب کو نبی مانا. أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان قریب دے گا ان کو اللہ پاک ان کا اجر. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور ہے اللہ پاک بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا. يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، پوچھتے ہیں تجھ سے اہل کتاب، ان تنزل علیہم، یعنی سوال کرتے اہل کتاب آپ سے کیا؟ ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ آپ ان کے اوپر اتاریں کتاب بیک وقت. جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر کتاب بیک وقت آئی تھی، تو اب یہ اہل کتاب بھی آپ سے مطالبہ کرتے ہیں
کہ آپ بیک وقت قرآن لے کر آؤ نا، یہ تدریجاً آہستہ آہستہ نازل کیوں ہو رہا ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کے آپ ان سوالات سے پریشان نہ ہو، آپ سے اتنا بھاری سوال نہیں کرتے ہیں، ایزانے والا مزی سوال اتنا نہیں کرتے ہیں جتنا مزی سوال کس سے کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. فقد سالوا موسیٰ اکبر من ذالک، انہوں نے سوال کیا موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا تھا، کس میں؟ قباحت میں یار. فقالوا، پس انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، ارنا اللہ جہرتن، دکھائیے اللہ کو ظاہر ظہور، اپنی آنکھوں سے ہم دیکھیں نا. فاخذتهم الصاعقۃ، بس پکڑا ان کو کڑک نے، بظلمہم، ان کے ظلم کی وجہ سے. ثم، تو مر گئے نا سارے کے سارے وہیں پر، اور پھر اللہ نے ان کو اٹھایا. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، پھر انہوں نے بنایا بچڑے کو بعد اس کے کہ آئے ان کے پاس واضح دلائل. واضح دلائل کے آنے کے بعد بھی پھر بے ایمانوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنایا. یہ یہودیوں کی خباثتیں اور قباحتیں بیان ہو رہی ہیں. فعفونا عن ذلک، پھر ہم نے درگزر کیا اس سے بھی. وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور ہم نے دیا موسیٰ علیہ السلام کو واضح دلیل، کن پر؟ علی من خالفہ، اس کے مخالفین کے مقابلے میں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو زبردست دلائل دیے تھے. ورفعنا فوقهم الطور، اور ہم نے اٹھایا ان کے اوپر طور پہاڑ کو، بمیثاقہم، ان کے وعدے کی وجہ سے. وعدہ بھی کیا تھا کہ ہم اللہ کے حکموں پر عمل کریں گے، اور پھر کہنے لگے کہ نہیں ہم عمل نہیں کر سکتے. تو اللہ پاک نے طور پہاڑ اٹھا کر کے ان کے اوپر صاحبان کی طرح رکھا. اب بتاؤ انسان کے بچے بنتے ہوئے نہیں؟ کہا بس سمینا، نہیں سمجھے بات. وَقُلْنَا لَهُمْ، اور ہم نے ان کو کہا، ادخلوا الباب سجدا. ابھی اگر عمار سے کہوں گا تو تاخیر سے کیوں آتا ہے؟ طرح طرح کی عذر بیان کرے گا، استاد جی یہ ہوا وہ ہوا. لیکن اگر پھانسی دے کر کے 2 جھٹکے دوں نا، سب کچھ بھول جائے. کل سے انشاءاللہ ٹائم پر آؤں گا. مشتاق ماشاءاللہ شریف ہے. وَقُلْنَا لَهُمْ، اور ہم نے ان کو کہا، ادخلوا الباب سجدا، داخل ہو جاؤ دروازے میں سجدے کی حالت میں، یعنی بیت المقدس میں. وَقُلْنَا لَهُمْ، اور ہم نے ان کو کہا، لا تعدوا فی السبت، کہ مت تجاوز کرو ہفتے کے دن میں. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے لیا پکا وعدہ کہ ہفتے میں خباثت نہیں کرنا، لیکن بالآخر انہوں نے ہفتے کے دن بھی خباثت کی نا. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، اب جب انہوں نے وعدے توڑے تو ہم نے پھر کیا کیا؟ ہم نے بھی وہی کیا جو ہمیں کرنا تھا. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، پس ان کے وعدوں کے توڑنے کی وجہ سے، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کے آیاتوں کے انکار کی وجہ سے، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ، اور ان کے انبیاء کو قتل کرنے کی وجہ سے، بغیر حق ناحق. وَقَوْلِهِمْ، اور ان کے اس بات کی وجہ سے، قُلُوبُنَا غُلْفٌ، کہ ہماری دلیں پردوں میں ہیں. بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا، پردوں میں نہیں بلکہ اللہ نے مہر لگائی تھی ان کے دلوں پر، بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے. فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اس لیے ایمان نہیں لاتے ہیں ان میں سے مگر تھوڑے، جیسے عبداللہ بن سلام اور اس کے ساتھی. وَبِكُفْرِهِمْ، اور ان کے کفر کی وجہ سے. وَقَوْلِهِمْ، اور ان کے اس قول کی وجہ سے. عَلَى مریم، مریم پر، بہتان عظیمہ، انہوں نے کیا لگایا؟ بہتان عظیم لگایا نا مریم پر، کہ اس نے بغیر شوہر کے بیٹا کیسے پیدا کیا ہے. وَقَوْلِهِمْ، اور ان کے اس قول کی وجہ سے. إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، فخر کرنے لگے کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم اللہ کے رسول کو کیا کر دیا ہے؟ قتل کر دیا ہے. انہوں نے کہا ہم نے قتل کر دیا مسیح عیسیٰ بن مریم رسول اللہ، اللہ کے رسول کو. حالانکہ وما قتلوہ، یہ کون ہوتے ہیں اس کو قتل کرنے والے؟ انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا. وما صلبوہ، اور نہ ہی اس کو پھانسی دی ہے. ولکن شبہ لہم، لیکن اشتباہ ڈال دیا گیا ہے ان کے لیے کہ تیتانوس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی جیسی بنائی گئی. انہوں نے تیتانوس کو قتل کر کے کہا کہ ہم نے کس کو قتل کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور بے شک وہ لوگ جو اختلاف کرتے ہیں اس عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ قتل ہو گئے یا پھانسی اس پر آ گئی، لفی شک منہ، تو یقیناً وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں اس کے بارے میں. ما لہم بہ من علم، نہیں ہے ان کے پاس اس کے بارے میں کوئی علم. الا اتباع الظن، مگر اتباع کرتے ہیں گمان کا. وما قتلوہ یقیناً، اور نہیں قتل کیا ہے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر سکے. بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اٹھا دیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی طرف اٹھایا. تو مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کے عقائد میں سے ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا اور اس کا
پھر نزول ہوگا۔ حضرت علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے اس مسئلے پر باقاعدہ کتاب لکھی ہے، عقائد الاسلام فیما تواتر عنہ بالمسیح علیہ السلام، کہ متواتر روایتوں سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول برحق ہے۔ اور پھر اس پر حضرت شیخ سرفراز صفدر رحمہ اللہ کی بھی کتاب ہے توضیح المرام فی نزول مسیح علیہ السلام۔ حضرت نے اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ میں اپنے قارئین کو وصیت کرتا ہوں کہ اگر تمہارے دور میں، اس کتاب کے پڑھنے والوں کے دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جائے تو اس کو یہ کتاب ہدیے میں دینا۔ کمال کی کتاب لکھی ہے نزول عیسیٰ پر، قادیانیوں کے رد میں، کیونکہ وہ بے ایمان کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مر چکے ہیں۔ جیسے کن کا عقیدہ تھا؟ یہود و نصارہ کا۔ بر رفع اللہ علیہ، بلکہ اللہ نے اس کو اٹھا لیا اپنی طرف، وکان اللہ عزیزا حکیما، اور آئے اللہ غالب کس چیز میں؟ فی انتقامہ من الیہود، یہودیوں سے انتقام لینے میں۔ اللہ نے ان سے زبردست انتقام لیا نہیں لیا؟ انہوں نے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا، اللہ نے ان کو اپنے ہاتھوں سے قتل کروایا، تیتانوس کو۔ اور اللہ حکیم ہے فیما دبر من رفی، وہ جو اللہ نے انتظام کیا اس کو اپنی طرف اٹھانے کا، اس میں اللہ کی حکمت تھی۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اب جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کا ذکر ہوا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھایا ہے، تو فوراً اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا بھی بیان فرمایا کہ بالآخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین پر آئیں گے۔ تو نزول عیسیٰ کا ثبوت بھی خود قرآن کریم سے ہے۔ وہ کیسے؟ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فرمایا کہ نہیں ہوگا اہل کتاب میں سے کوئی بھی إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قبل موتِهِ، مگر ضرور بضرور ایمان لائے گا بھی اس عیسیٰ پر قبل موتی، اس کے مرنے سے پہلے۔ اہل کتاب میں سے ہر کتابی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موت سے پہلے اس پر ایمان لائے گا۔ تو ہر کتابی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا تھا؟ اہل کتاب میں سے یہود و نصارہ میں سے سب نے ایمان لایا تھا؟ نہیں لایا نا۔ جبکہ قرآن کیا کہتا ہے کہ اس کے موت سے پہلے سارے ایمان لائیں گے۔ تو ظاہر ہے کب ہوگا؟ جب دوبارہ آئیں گے نا، کہ اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی کچا یا پکا گھر باقی نہیں رہے گا الا ادخلہ اللہ الاسلام، مگر اس گھر کے اندر اللہ پاک اسلام کو داخل کرے گا۔ تو یہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا بیان ہوا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن ہوگا ان یہودیوں کے اوپر شہیدن گواہ، علی الیہود بأنہم کذبوا، یہودیوں پر گواہی دیں گے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا، وعلی النصارى بأنہم دعوہ ابن اللہ، اور نصارہ پر یہ گواہی دیں گے کہ ان ظالموں نے اس کو ابن اللہ کہا۔ دونوں جو ہے نا غلط تھے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، یہودیوں کے پس یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے حرمنا علیہم طیبات، ہم نے حرام کر دی ان کے اوپر پاکیزہ چیزیں، احلت لہم، جو ان کے لیے حلال کی گئی تھی، وبصدہم عن سبیل اللہ کثیرا، اور ان کے روکنے کی وجہ سے اللہ کے راہ سے بہت ساری مخلوق کو، کثیرن اے خلقن کثیرن مدارک، ان کے اللہ کے راہ سے بہت سارے لوگوں کو روکنے کی وجہ سے، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور ان کے سود لینے کی وجہ سے، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ یہ سود کھانے سے منع کیے گئے تھے، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور ان کے کھانے کی وجہ سے لوگوں کے مال کو بالباطل، دھوکے کے ساتھ، اے بالرشوت، مدارک رشوت کے ساتھ، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے تیار کیا ہے ان کافروں کے لیے ان میں سے عذابًا علیما، دردناک عذاب۔ پتہ چلا کہ گناہوں کی وجہ سے اللہ پاک نعمتوں سے محروم کرتے ہیں۔